أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمدللہ ہم 30 پارہ کل شروع کر چکے تھے اور ہمارا جو لاسٹ پارہ ہے وہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم نے سورہ کوثر تک پڑھ لیا تھا، آج ہمیں چند سورہ پڑھنی تھی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہوگی۔ تو آج کی جو سورہ ہے وہ سورہ کافرون ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 6 آیتیں ہیں۔ تو پہلے اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ جی آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا آج؟ سدرا جی سدرا۔ اچھا ماشاءاللہ سبھی نے اپنے تھمز اپ کیے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ آیتیں ہیں دو دو کر کے پڑھ لیں، جیسے سدرا پہلے پڑھ لیں، پھر عائشہ اور پھر آمنہ انشاءاللہ۔ جی سدرا۔ مائک آف تھا۔ سورہ کافرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کبھی کرنے والا ہوں گا جس کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ صدق اللہ العظیم۔ جی اس میں اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انکار کرتے تھے اور ساتھ میں جو ہے رسالت کا بھی انکار کرتے تھے، تو اور وہ اس چیز پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین پر آ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جو سورہ ہے اس میں بتایا کہ یہ جو کفار اپنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں اور یہ واحد اور لا شریک رب کو مان ہی نہیں رہے، تو ٹھیک ہے پھر یہ اپنے دین کی اطاعت کریں اور فرمانبرداری کریں اور میں اپنے دین کی اطاعت اور فرمانبرداری کروں، تو ان کے لیے ان کا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہر انسان جس دین پر ہے اسی کے حساب سے اسے جنت اور دوزخ، ہم پیچھے ساری سورہ میں پڑھ کر آئیں تو ملنے والی ہے۔ آگے سورہ نصر ہے، یہ ایک رکوع ہے اور اس کی 3 آیتیں ہیں، تو یہ پڑھ لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے، کیونکہ وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی اس سورہ کے بارے میں مشہور ہے، زیادہ معتبر رائے یہی ہے کہ قرآن کی جو ہے آخری سورہ ہے اور تقریباً 3 مہینے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 مہینے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد آیتیں تو نازل ہوئی مگر کوئی پوری سورہ نازل نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری سورہ کے طور پہ ایک یہی ہے۔ یہ بھی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری ایام میں بہت زیادہ حمد، تسبیح اور استغفار کرتے تھے۔ یہ ایسی سورہ ہے، سورہ نصر، جب یہ نازل ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے تھے، اور وہ اس چیز کو پہچان گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جی آگے جو ہے عائشہ پڑھ لیجیے۔ آگے کی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ لہب اور اس کا ایک رکوع ہے اور 5 آیتیں ہیں۔ جی عائشہ پڑھ رہی ہیں یا؟ جی السلام علیکم۔ جی میں پڑھ رہی تھی، سوری مائک آف تھا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب بھٹکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں پست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ابو لہب جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور جس طرح ابو جہل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو عبد المطلب ہے ان کی کئی ساری وائفز تھیں اور ان سے بہت سارے ان کے بچے تھے، تو یہ انہی میں سے تھے۔ اور کیونکہ ان کا جو رنگ تھا وہ سفید تھا، اور جس طرح آپ آگ کو جس طرح ہم باربیکیو بناتے ہیں تو وہ شعلے کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی ریڈ ان کے فیس پہ جو ہے نا ایک شائن بھی تھی، اتنے وہ اس طرح دکھتے تھے، تو اس لیے ان کا نام جو ہے ابو لہب ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ انہوں نے اسلام کے معاملے میں
जितना नुकसान पहुंचा सकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया। हिस्ट्री में आता है कि इनके दो बेटों से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की शादी हुई थी। इस्लाम से मतलब दुश्मनी के बाइस उन्होंने उन दोनों को तलाक दिलवा दी थी, जो बाद में जो है हजरत उस्मान के निकाह में गई एक एक कर कर। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जब उनकी मौत वाक़ई हुई थी, इनकी जो बीवी थी वो, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो वो अबू सुफियान जो है उनकी बहन भी थी, और उनका नाम उम्मे जमील भी था। और वो उन्होंने क्या किया था, अपने गले का हार इसलिए सेल कर दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उससे उन पैसों से उन्हें नुकसान पहुंचा सकें। कुछ रिवायात में ये भी मिलता है कि जब अबू लहाब वफात पा गए तो उनको जिस्मानी ऐसी तकलीफ हुई थी कि उन्हें उस शहर से बिल्कुल अलग किसी जगह पे रखा गया था, और डंडों के जरिए से उनकी जो लाश है उसको कब्र में डाला गया था। इतनी तकलीफ में वो रहे थे क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। जी आगे सूरह इखलास आ रही है, ये एक रुकू है और 4 आयतें हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कह दीजिए कि ओ अल्लाह ताला एक ही है, अल्लाह ताला बेनियाज है, ना इसकी कोई ना इसे कोई पैदा ना हुआ और ना किसी से पैदा हुआ और ना इसका कोई हमसर है। जी, ये अल्लाह ताला की वहदानियत पर है ये जो सूरा है, कि अल्लाह वाहिद ला शरीक है। और जितनी बातें हम कुरान में पढ़ कर आए हैं और जो कहा जाता है कि अल्लाह ताला की नाउजुबिल्लाह जो है हज़रत उज़ैर और हज़रत ईसा जो है उनके बेटे हैं, और जितनी फरिश्ते हैं उनको कहते हैं कि बेटियां हैं, तो अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमा रहे हैं कि ना अल्लाह ताला का कोई मतलब औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, वो हमेशा से अकेला है और हमेशा अकेला रहेगा। जी आमना, आगे आप पढ़ना चाह रही थी। तो दो सूरह रहती हैं, सूरह इन्हें माउज़तैन भी कहते हैं। तो पहली सूरह सूरह फलक है, और इसका एक रुकू है और 5 आयतें हैं। जी मैं सोच रही हूँ एक मैं पढ़ लूँ, एक रुबीना पढ़ लें, उन्होंने भी अपना हाथ रेस किया हुआ है। आप दोनों पढ़ लें, क्योंकि जो कुरान है उसका हुस्न ये है कि उसको फर्स्ट पारे पे जाके कंप्लीट करते हैं। तो रुबीना इंशाल्लाह सूरह बकरा का फर्स्ट पढ़ लेंगी रुकू इंशाल्लाह। ठीक है। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने इस्ताज़ा के लिए कहिए कि मैं सुबह के मालिक की पनाह लेता हूँ तमाम मखलूक़ात के शर से, और बिलखुसूस अंधेरी रात की शर से जब वो रात आ जाए और शब में एहतमाल ज़ाहिर है, और बिलखुसूस ग्रहों पर पढ़ कर फूकने वालियों के शर से, और हसद करने वाले के शर से जब हसद करने लगे। जी ये अगर देखा जाए, ये सूरह सूरह फलक और सूरह नास ये उस वक्त नाजिल हुई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शख्स ने जादू किया, और जादू करने के बाद क्या किया कि 11 गिरह बांधकर और एक कुएं में डाल दिया अल्लाह ताला ने, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्का सा बुखार हो गया, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया है। तो उसके बाद तहकीक से अल्लाह ताला ने बता दिया कि फला फला जगह इस तरह एक चीज़ पड़ी है जिसमें 11 गिरा बनी है। तो ये दो सूरह नाजिल हुई, सूरह फलक और सूरह नास, इन्हें माउज़तैन भी कहते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप उधर से वो निकालें, एक गिरा खोलें और एक आयत पढ़ें। तो अगर आप देखें 5 जो है आपको मिलेंगी सूरह फलक में, और 6 मिलेंगी आपको सूरह नास में। तो ये दोनों मिला के 11 आयतें हो जाती हैं। तो एक एक गिरा खोलते जाएं और उस पर जो है वो पढ़ते जाए ना एक आयत। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो फिर उसके बाद उनका वो जो बुखार था वो दूर हो गया और उन्हें शिफा अल्लाह ताला ने दी। तो यहाँ हमें एक चीज़ पता चलती है कि हमें अगर बच्चों को नज़र लग जाती है या कोई भी चीज़ है, तो आप ये दो सूरा ज़रूर पढ़ें। जैसे चारों कुल अक्सर लोग पढ़ते हैं, या अगर बच्चे बीमार हैं तो जो सूरह शिफा है, सूरह फातिहा, वो पढ़ें। यहाँ देखें, अगर इसकी ट्रांसलेशन पे जाते हैं तो पहली जो आयत है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, के कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, मतलब जैसे वो रोशन हो जाती है। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जो इसने पैदा की है। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने खैर और शर दोनों ही चीजें हमें नजर आती हैं जो अल्लाह ने पैदा की। व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, रात की तारीकी के शर से कि वो छा जाए। क्योंकि देखें, जितनी भी चीजें हैं वो रात के वक्त, जितने मूजी जानवर हैं या बुरी अशियां हैं वो रात के वक्त निकलती है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जैसे ही मगरिब हो जाए तो अपने बच्चों को और अपने जानवरों को अपने अहाते में लेकर आ जाओ, घरों के अंदर ले आओ। इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही मगरिब की अजान हो तो बच्चों को बाहर मत छोड़ें,
ان کے ساتھ باہر ہیں فار سم ریزن تو ان پہ آیت الکرسی چاروں کھولو اور یہ پڑھیں. اور گھروں میں پھونکنے والی جو شر کرتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کی ہسٹری ہے اس سورہ کی، اور حاسدوں کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بد نیتی ہے یا بد نظری ہے وہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو جو ہے ہنڈی تک لے جاتا ہے، مطلب انسان کی موت تک واقع ہو جاتی ہے حسد اور بد نظری کے لیے. اور حسد کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سامنے والے کے پاس جو چیز ہے اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور مجھے اس سے بہتر مل جائے. حسد یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین. آگے سورہ ناس ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 6 آیتیں ہیں. جی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کہیے جس طرح کے فلک پہ گزارا کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسے ڈالنے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی ہو. صدق اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی دیکھیں یہی کہا جا رہا ہے قل اعوذ برب الناس، کہوں میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے. اگر آپ دیکھیں یہاں ہر چیز میں اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، تو ایک چیز آپ یہ سیکھ لیں کہ اچھے برے وقت میں جب بھی کبھی آپ کو کوئی مدد چاہیے تو اللہ کی پناہ لیں. اور پھر کہا مالک الناس الہ الناس، کہ وہ انسانوں کا بادشاہ، انسانوں کا حقیقی معبود ہے. اب آگے جو بات آ رہی ہے من شر وسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ جو وسوسہ ہے یہ کبھی کبھی شیطانی ایک عمل ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کو دوسری طرف لے کے جاتا ہے. جیسے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نماز کی رکعت میں وہ سوچتے ہیں کہ یہ چوتھی ہے کہ تیسری ہے. تو ہمیشہ یکسوئی کے ساتھ کریں. یہ جو وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس سے بچے رہنا چاہیے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. مطلب وسوسہ ڈالنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے، جنات مطلب شیاطین بھی ہو سکتے ہیں. اور ان دونوں کے شر سے پناہ ہم کس کی لے سکتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. اس کے سوا ہم کسی کی پناہ نہیں لے سکتے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین. اللہ کی مدد اور تائید کے ساتھ الحمدللہ آج ہمارا قرآن کمپلیٹ ہو گیا. اور قرآن کے کمپلیٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسے جو ہے پھر سے پڑھیں. سورہ ایسے نہیں چھوڑتے اس کو لاسٹ میں پڑھ کے، بلکہ جب کبھی بھی آپ کا ختم بھی ہو جائے تو اسے شروع سے پڑھتے ہیں. تو افروز آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور جو ہے روبینہ آپ سورہ بقرہ کی وہ پڑھ لیجیے گا. جی افروز. جی ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا؟ جی پہلے آپ اس کی تلاوت کر لیں سورہ فاتحہ کی. اوکے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. جی ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بدلے کے دن قیامت یعنی قیامت کا مالک ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی. جی
آمین۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سورہ ہے اس کی 7 آیتیں ایک رکوع میں، اور 7 آیتیں اس کو آپ بسم اللہ ملا کر 7 آیتیں ہوتی ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ہم نے ذکر پڑھ کر آئے ماشاءاللہ کہ وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ رب ہے تمام جہانوں کا، صرف انسانوں کا نہیں، تمام جہانوں کا۔ پھر اس کی صفات بتائی گئی، رحمان اور رحیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی صفات میں قہر اور جبار بھی رکھ سکتا تھا، لیکن قرآن کھولتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بتائی ہے وہ نرمی والی بتائی ہے کہ وہ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر یوم جزا کا مالک ہے۔ اگر آپ یہاں تک دیکھیں تو اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر دعا شروع ہو رہی ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر کہ آپ کا انعام ہوا، نہ کہ جن پر آپ کا غضب ہوا۔ تو بعد کی جو یہاں سے جو شروع ہوتی ہے وہ تمام دعا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بتاتے ہوئے، اس کی بڑائی بتاتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا بتاتے ہوئے انسان دعا کر رہا ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے، اس سورہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سورہ شفا بھی ہے۔ تو اس لیے جب کبھی آپ کے بچے، آپ کوئی بھی بیمار ہو تو آپ یہ پڑھ کر پھونکیں سورہ شفا۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب یہ نازل ہوئی، یہ واحد سورہ ہے جس کی سورہ کی اہمیت قرآن میں آگے چل کے خود بھی بتائی گئی ہے۔ اب ہماری الحمدللہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کے 40 رکوعات ہیں، اور اس کی آیتیں جو ہیں وہ 286 ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ تو ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی صرف ایک آیت تلاوت کر کے، 2 آیتیں تلاوت کر کے، روبینہ آپ پہلا رکوع کی صرف ٹرانسلیشن کر دیجیے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف جی لام میم، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، راہ بتانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیز پر، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہے، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کا حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اور ایمان نہ لائیں گے۔ نائنتھ یہیں تک رہنے دو یا آگے پڑھو؟ ایک آیت رہتی ہے، پورا رکوع کر لیجیے۔ ایک آیت مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ جی جی، بند لگا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ جی یہاں دیکھیں قرآن کا آغاز ہو رہا ہے سب سے بڑی سورہ بقرہ سے، اور آغاز میں سورہ مقطعات استعمال ہوئے، جیسے کہ جب کبھی بھی قرآن میں آئے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسے ورڈز ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور یہ ایک راز ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ پہلی جو بات آئی قرآن کو کھولتے ہی سورہ میں وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ اب جو آپ 30 پارے پڑھ رہے ہیں، جو ہم پڑھ کر الحمدللہ دوبارہ اس طرف آئیں، تو آپ نے اسے پڑھا اور آپ نے دیکھا کہ واقعی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ہدایت سارے ہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اسپیسیفکلی جو لفظ استعمال کیا وہ کیا، ھدی للمتقین، کہ سارے ھدی للناس تو ہے لیکن فائدہ جو اٹھائیں گے وہ ھدی للمتقین ہے، جو پرہیزگار ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، مطلب بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ، فرشتوں پر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قیامت پر، آخرت پہ، ڈے آف ججمنٹ پر، سب پہ ایمان لانا بغیر دیکھے۔ نماز قائم کرنا مطلب خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی حکم دینا ہے، اجتماعیت میں پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور پھر جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آپ کی کوئی صلاحیت ہے، آپ کے مال ہے، آپ کی اولاد ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے وہ اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ جو قرآن آپ پہ نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو تورات، زبور، انجیل ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ آسمانی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ آخرت مطلب جو آنے والا دن ہے، جو آنے والی زندگی ہے، اس پہ بھی بلیو رکھتے ہیں۔
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، پھر کہا گیا جو یہ تمام کام کر رہے ہیں یہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہی ہے، وہ ایمان ہی نہیں لا کے دیں گے۔ یہ بات قرآن خود کہہ رہے کہ کیوں، وجہ کیا ہے اس کی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بار بار اللہ تعالیٰ کا قرآن کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اب کیا چیز ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں کہ وہ حق دیکھتے بھی نہیں، اور یہی لوگ ہیں جن پر اب عذاب عظیم آئے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہم سے یہ کام لیا کہ ہم الحمدللہ ہمارا قرآن آج کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ سب کو اس چیز کے لیے بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اسے قبول کرے، اور اس کے پڑھنے سننے کہنے میں جو بھی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، کیونکہ ہم سب کے پاس مختصر سا علم ہے، ہم انسان ہیں، بشری تقاضے کے طور پر بہت ساری غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، آمین۔ ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا دورہ قرآن میں ختم القرآن کی مطلب کمپلیٹ قرآن ہونے کی دعا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس میں تلاوت کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نعت سے شروع کریں گے۔ تو تلاوت جو ہے افروز آپ شروع کیجیے۔ ہم نے جو آیات وہ کی ہیں وہ رمضان سے ریلیٹڈ ہیں۔ جی 3 آیتیں ہیں، آپ پڑھیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے۔
ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ صدق اللہ عظیم۔ جزاک اللہ خیر جی۔ آگے آمنہ نے جو ہے نعت پڑھنی ہے جی۔ آمنہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے، داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر آمنہ، بہت ہی پیاری آپ نے نعت پڑھی۔ آگے الحمدللہ 10:30 ہو گئے ہیں، اور فرسٹ جو ہے عائشہ نے اس بات کا اظہار کرنا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ ہم 30 پارے ہم نے پڑھے ہیں، تو ہم نے اس طرح کیا تھا کہ ماشاءاللہ آپ لاسٹ 30 ڈیز سے جو ہے سن رہے ہیں قرآن کو، تو آپ نے جو چیز اپنے اندر اتاری، جو سیکھا، اس کو اپنے اون ورڈس میں ہم نے بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کے سلاٹس بنائے تھے، اس سے ہمیں ترتیب پتہ چل گئی۔ آپ کم یا زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، 1 hour 30 minutes ہے، تو آپ ایزیلی بات کر سکتے ہیں سب۔ تو فرسٹ جو ہے عائشہ آپ کا نمبر ہے جی، آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ناہید سب لوگ ماشاءاللہ. الحمدللہ. آواز آ رہی ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دورہ قرآن کے لیے چنا اور اسے سوچ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دی. الحمدللہ. قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا الحمدللہ ایک الگ ہی احساس ہے جو مطلب مجھے پہلے فیل نہیں ہوا. اس دفعہ الحمدللہ میرا تیسری مرتبہ ہے میں ناہید آپ کے ساتھ کر رہی ہوں. ماشاءاللہ ایک اٹس لائک ریمائنڈر کے نا ماشاءاللہ جو چیزیں لاسٹ ایئر کی ہوئی تھی اور تازہ ہو جاتی ہے. اور اس بار بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی اور قرآن الحمدللہ ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ عمران 103 آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو اور آپس میں پھوٹ نہ پیدا کرو. تو قرآن ہمارے لیے ایک رسی ہے جسے ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اپنی زندگی کو اندھیرے سے روشنی میں لانا ہے اور ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اسے ہم کتنا سیکھے اتنا کم ہے. الحمدللہ اس مرتبہ بھی دورہ قرآن میں میرا مقصد مجھے میں مطلب چینجز لانا تھا اور بہت سی تبدیلی الحمدللہ ہوئی جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے ایک چیز میں نے اس رمضان میں پہلے رمضان سے ہی شروع کی کہ میں نے میرے ساتھ ساتھ میرے بچوں کے وقت کا بھی صحیح استعمال کیا. جیسے بچوں کی چھٹیاں چل رہی تھی تو سب سے پہلے میں نے ان کے گیجٹس بند کر کے اندر رکھوائے اور انہیں بھی جو میں سیکھتی تھی وہ سب بتاتی گئی اور انہیں نبیوں کے قصے اور جو چھوٹے چھوٹے جو قرآن میں آتے ہیں بھلے وہ سورہ بقرہ میں جتنے قصے آئے ہیں وہ سب کچھ میں نے بچوں کو سکھایا اور ان کے اندر بھی ایک انٹرسٹ ماشاءاللہ سے پیدا ہو گیا. بنی اسرائیل کے قصے، ہر نبیوں کے پروفیٹک سٹوریز سب کچھ میں نے انہیں سکھایا اور ان کے اندر ایک مطلب ان کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور they were so happy کہ میں کچھ every day they were glad to learn something. اور اٹھتے بیٹھتے میں ان سے کویشچنز کرتی تھی جیسے ناہید آپ ہمیں کوئز کرواتی ہے تو میں میرے دونوں بچوں کو میں ہمیشہ جیسے ہم کہیں پہ جا رہے ہوں کار پر ہو میں بس اسی ریلیٹڈ ہم اسلامک ٹاپک کے ریلیٹڈ یا حدیث کے ریلیٹڈ ہر چیز میں بچوں کو بھی وہی مطلب بتاتی تھی. اور ایک الحمدللہ اس رمضان میں نے اور ایک نئی الحمدللہ تبدیلی مجھ میں آئی. میں نے میری فیملی کے ساتھ اور ایک الحمدللہ اچھی چیز اس دفعہ شروع کی کہ میں نے اس دفعہ قرآن کو تدبر کرنا سیکھا. جیسے after 2 years اب ہم تراویح کے لیے جا رہے ہیں تو ہم جانے سے پہلے ہی میں نے پہلی دن سے میں نے میرے بچوں سے کہا اور ہسبینڈ کے بھی کہ ہم جو قاری صاحب پڑھیں گے ہم اس پر غور و فکر کریں گے اور ہم وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ یوزلی آپ سورہ بقرہ یا چھوٹی ہی آیت پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ ایک پلس پوائنٹ اور یہ ہے کہ میرے بچے جو عربک اسکول میں جاتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے. بھلے مجھے نہیں آتا لیکن ماشاءاللہ میری بیٹی زیادہ سمجھ اسے آتی ہے. تو ہم تراویح میں جو قاری صاحب پڑھتے تھے ہم اس پر ڈسکشن ہماری ہوتی تھی while coming back from مسجد اور ہم کون سی آیت پڑھتے تھے تو سنگل ورڈ اگر ہم نے غور و فکر کیا ہوتا تو ہم واپس گھر آ کر اس آیت یا اس ورڈ پر وضاحت کرتے اور میں میرے تفسیر قرآن لے کے انہیں اس کی مطلب ڈیٹیل بتاتی تھی کہ ایک کیا مطلب اس آیت کے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو الحمدللہ وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہم ڈیلی بیسس پر الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد قرآنی آیتیں ہیں جو مجھے مطلب ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ ہمیشہ میں دہراتی رہتی ہوں. یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل کا سکون ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے. جو رات کے وقت تہجد میں اکیلے میں اللہ کا ذکر کرنے کا الحمدللہ مزہ ہی کچھ اور ہے. اور اس کے بعد بھی جو پریکٹیکل پوائنٹس جو آپ نے بتائے ہیں الحمدللہ وہ بہت ہی مطلب بہت ہی ہمارے لیے اچھا ہے.
اور جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس آیت کی ڈیپتھ پتہ چلتی ہے جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل پوائنٹ کا لکھنا بھی الحمدللہ اٹس ویری یوزفل. سوری اس دفعہ میں نے اپنے کوئی بھی پکچرز شیئر نہیں کیے کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم کی بک میں ہی اس میں ایڈیشن کروایا ہے تو وہ تھوڑا میرا مطلب میسی ہو گیا ہے، لیکن جو ساری دعائیں جو آپ نے بتائی ہے وہ الگ سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ میں انشاءاللہ اسے پورا بائی ہارٹ بھی کروں گی، اور انشاءاللہ اسے میں کوشش کروں گی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اسے اپنی زندگی میں یوز کروں، اور ہر مرتبہ دعا کے وقت اس پوری دعا بھی انشاءاللہ یوز کروں. اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی الحمدللہ مجھے مطلب بہت ہی میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں ہمیشہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اگر کچھ چاہیے ہو ہر مشکل کے لیے اس کے لیے بھی یہ دعا کا پڑھنا بہت ہی مجرب ہے، اور اس کا بھی مطلب آگے پہنچاتی رہتی ہوں. اور ایک ہے کہ یہ جو ہے میں نے اٹس ویری امپورٹنٹ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ فضول خرچی نہ کریں، نہ حد سے گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں. اور اس کی تعلیم فضول خرچی نہ کرنے کے بارے میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ اف دے ہیو ون ٹوائے بی ہیپی ود دیٹ، مطلب اس سے زیادہ اور نہ دیں. تو اس کی تعلیم بھی ایٹ دا ویری ینگ ایج ان کو دینا وہ بہت مطلب اچھا لگتا ہے کہ دے آر ریسپانسبل ٹورڈز، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انہیں قرآن کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانا جو میں نے سیکھا ہے میرے سسٹرز کے ساتھ شیئر کرنا، تو الحمدللہ وہ ایک اٹس اے نائس فیلنگ کہ کچھ الحمدللہ چینجز ہو رہی ہیں. اور ایک تبدیلی الحمدللہ اس دفعہ یہ ہوئی کہ نماز کے ٹائم پہ الحمدللہ خشوع و خضوع، مطلب آئی کین فیل کہ واٹ آئی ایم ریڈنگ، کہ پہلے تشہد کے معنی آتی تھی لیکن اتنی نہیں آتی تھی، لیکن اب جب نہیں کہ جو ہوم ورکس اور اس کے ماشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم میں اچھائی مطلب آ جاتی ہے. جزاک اللہ نہید فار انکریجنگ ایوری ون اینڈ موٹیویٹنگ اس. تو ابھی اور بچوں کو اور مطلب ہسبینڈ کو گھر میں چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کا طریقہ مطلب سکھایا. الحمدللہ ہم سب کو آتا ہے سنت اور چھوٹی چھوٹی دعائیں، لیکن وی آر ناٹ یوز ٹو اٹ. تو بچوں کو لیفٹ لیگ ڈال کے باتھ روم میں جاتے ہیں اور along with the دعا رائٹ لیگ ڈال کے آتے ہیں. تو جیسی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ناؤ آئی کیپ آن اسٹریسنگ کہ رمضان اٹس لائک ابھی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ابھی کریں گے تو انشاءاللہ پورا ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا کہ ہم اسے پورا ایئر فالو کریں. انشاءاللہ. جی جزاک انشاءاللہ. اللہ خیر عائشہ. جی فائنلی میں آپ کو اور سبھی مطلب بہنوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کے لیے مطلب اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی پریگننسی میں آپ کی ڈیلیوری میں اللہ آسان کریں، اور انشاءاللہ صحت و عافیت سے انشاءاللہ آپ کو رکھیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مبارک کتاب سے جوڑے رکھیں اور ہماری زندگی سنت طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. صدق اللہ العظیم. اب سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی آگے جو ہے افروز آپ کی ٹرن ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام امید ورحمۃ کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. سب سے پہلے اللہ. ناہید بہت 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 شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو اور آپ کے اپنوں کو دین پہ چلنے کی استقامت دے. اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے. الحمدللہ اس سال کا دورہ قرآن بھی میں نے اٹینڈ کیا، بٹ میری کچھ کلاسز مس ہو گئی کیونکہ میری دوسری کلاسز اس ٹائم سے کلیش ہو رہی تھی. تو میں نے جیسے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ریکارڈ کر لیں، الحمدللہ آپ نے کیا. تو جو بھی میری کلاس مس ہوئی تھی تو میں یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی الحمدللہ. اینڈ ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گی کہ ناہید آئی ریئلی لائک دا وے یو ایکسپلین. بارک اللہ فیکم. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے اور فرینڈس کو انوائٹ کروں. میں نے 2-3 فرینڈس کو کہا تھا بٹ ان کے کچھ اور کمٹمنٹس تھے. پھر میں نے نازیہ سے بتایا، الحمدللہ شی جوائنڈ. بہت اچھا لگا کہ اس بار وہ ساتھ تھی ہمارے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، الحمدللہ رمضان میں بہت ساری چیزیں بچوں پہ، ہسبینڈ کو بھی بتائیے
वरना वो कभी नहीं मानते मेरी बात। और बच्चों को तो कई बार जब भी कोई सेशन मिलता था, मुझे थोड़ा सा टाइम ज़ोहर और असर या असर के बाद या फिर मगरिब के बाद जब भी तो थोड़ा बहुत मैं उन्हें बताया करती थी। जैसे किताब तहारा ले लिया, किताब दुआ ले लिया, इसको मैं पढ़ के थोड़े से पॉइंट्स बताया करती थी और उनसे फिर क्विज लिया करती थी। ये चीज़ें होती थी अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि वो चीज़ उनके माइंड में थोड़ी अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी बात, वैसे तो कुरान की हर आयत से मुझे मोहब्बत है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। तो ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह मुझसे ही बात कर रहा है, मुझे बताए। तो आई रियली लाइक द वे अल्लाह हैज एक्सप्लेन एवरीथिंग। इसमें एक आप उसका देखेंगे, इट्स लाइक लिंग्विस्टिक मिरेकल में आप देखेंगे तो बहुत बहुत अच्छे से बताया गया है कि अल्लाह कौन सी आयत कहाँ पे कैसे सेट किया है अल्लाह ताला ने। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी आयत जो फेवरेट हैं, उसमें से मैं आज सिर्फ 2 आयत के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि कुरान का हर लफ्ज जो हम तिलावत करते हैं वो हम पर असर करता है, हमारे जिस्म पर, हमारी रूह पर उसका असर होता है। आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बता दूं कि मेरी जो 2 आयत हैं, जिसको मैंने उन आयत से मैंने क्या सीखा है, मैं खुद उनको कैसे अप्लाई कर रही हूँ और इंशाल्लाह अप्लाई करती रहूंगी अपनी लाइफ में, वो है सूरतुल मुज़म्मिल की आयत नंबर 4, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। यानी इसके माने हैं कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करो। ठहर ठहर कर पढ़ा करो मतलब यानी हर हर्फ का हक दो। What is the haq of the letter? Haq of the letter is to recite each letter from its makhraj by giving its due sifa. यानी आपको हर हर्फ को उसके मखरज और सिफात के साथ अदा करना है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि तरतील का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि तजवीदुल हुरूफ व मारिफतिल वुकूफ, यानी टू रिसाइट each letter in the most excellent way and to know where to stop properly. वकूफ के बारे में जानना भी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आयत के माने बदल जाते हैं। जैसे कुरान के डेफिनेशन में एक पार्ट आता है कि अल-मुअज्जिज़ बिलफ्ज़िही व मानिही अल-मुतअब्बिदु बितिलावतिही, यानी कुरान का हर लफ्ज़ माने के एतबार से भी मुअज्जिज़ा है और इसकी तिलावत एक इबादत है। कुरान का पढ़ना इबादत है, इसका हर लफ्ज एक मौजज़ा है। बस ये हम पर लाजिम है कि हम इसको सही से पढ़ें, यानी कुरान का हक अदा करें, लाजिमन लाजिमन कोशिश करें। ये रमज़ान का महीना यानी कुरान का महीना है, अभी और हाफ ऑफ द मंथ, आज 15 रोज़ा है, तो हाफ ऑफ द मंथ है हमारे पास। हम अपनी रिसिटेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये नहीं कि फरारी की स्पीड ले लें, कंपटीशन नहीं है कि एक जुज कंप्लीट इतने मिनट में इस तरह से करना है, बिल्कुल नहीं। बस ये देखना है कि आप तिलावत कर रहे हैं तो आप हर हर्फ का हक दे रहे हो कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम गलती करते हैं, जाल को वा कर देते हैं या मद को एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर देते हैं, इट्स लहन जली, जो हराम है। लहन जली हराम है, तो हमें उससे बचना है। इस टॉपिक पे मैं शायद घंटों बात कर दूं, बट लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक। दूसरी जो आयत हैं जिससे मैंने सीखा है, मैं अप्लाई कर रही हूँ और मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, जो तिलावत की बात थी वो, और दूसरी आयत जो ये है कि सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 2, अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। इस रिलेटेड एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा हमेशा कुरान से जब भी ताल्लुक होता है, मैं कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ, तबीयत का या फिर बहुत सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस लेवल ऑफ तजवीद कंप्लीट मतलब कोर्स चल रहा था लास्ट ईयर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया मेरा। फिर मैंने सोचा कि चलो साथ में जब हम एक प्रैक्टिकल वे जो होता है रिसिटेशन का वो कर लेंगे, तिलावत हम कर लेंगे किसी टीचर के साथ, तो थ्योरी के साथ साथ हमें ये भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अचानक से ऐसे कोइंसिडेंस, एक मलेशियन टीचर मुझे मिली। बस उनका ये चैलेंज था कि
no gap, no off, 6 months continuous classes. सिर्फ ईद का मुझे एक ऑफ मिला था अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैंने रिक्वेस्ट की थी. तो उस वक्त मेरी तबीयत काफी खराब रही थी. तो मैंने उनसे पूछा था कि I don't know why Ustaza, every time I'm just coming near to the Quran courses, like मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मुझे challenges ऐसे होते हैं, मतलब कई चीज़ें फेस करनी होती हैं. तो उन्होंने मुझसे कहा, सिस्टर अफरोज, दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर टुडे. आप इसका ट्रांसलेशन और तफसीर देखें. अल्लाह ताला क्या कह रहा है सूरह अल-अनकबूत आया नंबर 2. अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा सिर्फ ये कहना कि हम ईमान लाए काफ़ी नहीं है. यानी अल्लाह हमें ठोक लगाकर आजमा कर देखेगा. लाइफ के हर स्टेज पे हमारी किसी न किसी तरह से आजमाइश होनी ही है. स्पेशली दीन के रास्ते पर तो आजमाइश होगी ही होगी. तो ये चीज हमें, यानी जब भी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो बस हमें यही कहना है कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और इसको, यानी इस आजमाइश पर नाउमीदी और मायूसी से खुद को दूर रखना है. ये सबसे बड़ी एक रिमाइंडर है हमारी लाइफ के लिए, लाइक हम सब के लिए आया एक रिमाइंडर है ये, कि हमें जब भी कोई मुश्किल, कोई आजमाइश आती है तो हम उसको ये कहते हुए फेस करें कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है, शायद इससे मुझे मेरे लेवल्स इंक्रीज हो जाए, मुझे इसका अजर ज़्यादा मिलेगा, और शायद इससे मेरे लिए आखिरत में खैर होगी, दुनिया में भी खैर हो सकती है. बस नाउम्मीदी नहीं करनी है, मायूस नहीं होना है. अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, हमें इस्तिकामत दे. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. सॉरी, टाइम ज़्यादा ले लिया शायद मैंने. नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल ठीक लिया. अल्लाह ताला, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं आप लोगों से बात करके, आपको सुनकर सबको. जी नेक्स्ट जो है वो आमना है. जी अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जिन्होंने अभी बयान किया अफरोज़, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने बताया. जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह खैर नाहिद, कि आपने ये स्टार्ट किया हुआ है, और ये दिस इज़ द सेकंड टाइम कि मैंने किया है. इस बार थोड़ी सी मैं लेज़ी रही हूँ क्योंकि कुछ स्टडीज़ चल रही है मेरी, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम, मेरे बहुत क्लासेस होते हैं पूरे दिन में मैं सिर्फ 4 आवर्स की जो है ना मुझे स्लीप मिल रही होती है. तो लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपना बिल्कुल इसके अंदर दूं. बाकी कुरान करीम हिदायत और दस्तूर इंसानियत की किताब है, और मुझे लगता है कि जिसने कुरान सीखा और उसको समझा, उसने अल्लाह ताला का दामन पकड़ लिया, और जिन्होंने इसको छोड़ दिया और तो वो मुझे लगता है खसारे में है. और ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें और इसको तर्जुमे से पढ़ें. जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि एक अजीब हकीकत है कि इंसान अगर किसी के सामने रोए और अपना दुख बयान करता है तो दूसरा शख्स समझने लगता है कि ये ऐसी बात कर रहा है, वो उसको अपने दूर कर देता है अपने आप से, क्योंकि समटाइम्स आपको लगता है कि आप उसके ऊपर बर्डन हो रहे हो, और फिर लोग समझते हैं कि भाई इसके पास तो बस यही काम है कि अपने दुख दर्द में बयान करता है. लेकिन अल्लाह ताला वो ज़ात है कि अगर आप उनसे अपने दुख और दर्द बयान करें तो अल्लाह ताला आपको अपने और करीब कर लेता है, और अल्लाह ताला आपके दिल में और उतरने के ज़राए पैदा करता है, और आप अल्लाह ताला से और करीब हो जाते हैं. और सेकेंडली है कि हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करो, और हर काम ख़त्म भी अल्लाह ताला के नाम से हमें करना चाहिए, क्योंकि और जब आप ख़त्म करो कोई काम, तो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करो कि या अल्लाह पाक, ये काम मैंने आपके नाम से शुरू किया और ये काम मैं आपके नाम से ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो हमारे लिए सोचता है और हमारे लिए फ़ैसला करता है और हमारे लिए हर चीज़ को मुमकिन बनाता है. सेकेंडली, जो बात अभी आपने मेरे ख्याल में 3 to 4 डेज पहले की थी कि लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, वो मैंने ये आयत नोट कर ली थी कि बेशक हमने आदमी को अच्छी सूरत पर बनाया, और आपने ये बात कही भी थी कि इसके बारे में आपको सोचना है, समझना है. तो ये मेरे लिए बड़ी एक अहम बात है कि समटाइम्स आप तैयार होते हो, आप अच्छे से कपड़े पहनते हो, तो आपके अंदर हल्का सा कहीं ना कहीं एक चीज़ आ जाती है कि यार मैं तो अच्छा लग रहा हूँ, और जो है ना तो ये चीज़ इट्स
it's a call for me کہ میں جو ہے اس کو کروں کہ مجھے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور میرے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور مجھے اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا ہے، اور مجھے دوسروں کو یہ ظاہر بھی نہیں کرنا ہے کہ میں نے کتنا مہنگا کپڑا پہنا یا میں نے کس طریقے سے میں جا رہی ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے وہی بندہ ڈرتا ہے جو اس کی عظمت کا علم رکھتا ہے۔ پھر اس دورہ قرآن میں میں نے بہت زیادہ شکر ادا کرنا سیکھا ہے، نماز کی پابندی کرنا سیکھا ہے۔ میری بیٹی نے الحمدللہ اس بار سارے روزے رکھے ہیں، دس از اے فرسٹ ٹائم، اور مجھے اس سے زیادہ کوئی اور خوشی نہیں ہو سکتی کہ وہ روزے کو اس اچھے طریقے سے وہ کر رہی ہے۔ شی از جسٹ 10، اور وہ نماز میں میرے ساتھ پڑھتی ہے۔ اس کے بعد میں اس کو ہر چیز بتاتی ہوں کہ دیکھو میں 2-3 آورز رکھ کے قرآن شریف پڑھتی ہوں، تو آپ کو بھی ایٹ لیسٹ تھوڑا سا قرآن شریف ریڈ کرنا چاہیے۔ ویسے تو قرآن شریف وہ پڑھتی ہے، لیکن میں اس کو بولتی ہوں صرف ایک جو ہے جیسے وہ ریڈ کر لو۔ انفیکٹ میں اس کو ایگزامپل بھی دیتی ہوں کہ دیکھو ایک بچی جو ہے نا ہمارے گروپ میں ہے، اور she used to come every day، اینڈ میں نے اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی دکھائی ہے انوشا کو، میں نے کہا لک ایٹ ہر ہینڈ رائٹنگ، وہ کتنی اچھی ہینڈ رائٹنگ اس کی ہے۔ تو شی از ویری انسپائر، اور تو اس نے پھر اسٹارٹ کیا کہ وہ میرے سے بولتی کہ آپ جو حدیث پڑھ رہی ہیں وہ مجھے بتا دیں، اور پھر میں نے ناہید کو بھی بتایا تھا کہ میری میاں بھی سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہی از ورکنگ فرام ہوم اسٹل، سو وہ بھی دورہ قرآن کا حصہ رہے ہیں کافی حد تک ویسے۔ اور باقی سیکنڈلی ایک اور آیت جو مجھے بہت پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت میرے دل سے بہت زیادہ قریب ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شاید میں رانگ وے پہ جا رہی ہوں، مجھے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہی ہوں کیونکہ میری بات نہیں ہو رہی ہے، میں اس طریقے سے چیزوں کو نہیں لے کے جا رہی ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، اور میرا اس کے اوپر بڑا اعتقاد ہے کہ میں کوئی ایسے جانا نماز لگا کے بیٹھ کے معافی نہیں مانگتی ہوں، میں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے یہ بولتی ہوں کہ اللہ پاک پلیز یہ غلطی ہو گئی، اس کو معاف کر دیجیے، اور یہ میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ میں کرتی رہوں، کیونکہ دوران قرآن میں نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ پاک آخری سانس تک آپ کی جو ہے دعا کو اور معافی کو قبول کریں گے، اور آپ کو معاف کر دیں گے۔ دوسرا یہ ایک اور بھی ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو آلویز، دونوں بیٹیوں کو یہ بولتی ہوں کہ آپ مجھے بے شک کچھ نہیں بتا رہی ہو یا میرے سے آپ جھوٹ بول رہی ہو، پر میک شیور آپ نے دماغ میں ہمیشہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دیکھ لی ہے، ان کو پتہ ہے، اور یہ چیز میں اپنے سے بھی اپنے اندر بھی یہ چیز بہت رکھتی ہوں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ جیسے میں اندر ہوں ویسے میں باہر رہوں، اور کوئی ایسی حرکت نہ کروں جس پہ مجھے شرمندگی ہو۔ سم ٹائمز ہو جاتی ہیں، اوبویسلی انسان ہے، لیکن پھر کوشش کرتی ہوں کہ وہ نہ ہو۔ ایک اور لاسٹ آیت بھی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں اچھا یہ ہے کہ میرے رب میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ وہ رائٹنگ میں تھوڑی سی الٹی ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں میں بہت کرتی ہوں کیونکہ جو میں اب پڑھ رہی ہوں یا جو کچھ بھی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری مدد فرمائیے گا اس کام کے اندر، اور میرا اس کے اوپر اعتقاد ہے کہ جب میں نے اللہ پاک سے سچے دل سے کوئی دعا مانگی ہے، اس نے مجھے اس کا اتنا اچھا رزلٹ دیا ہے۔ میرے صبر کا میں اللہ پاک کا اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے صبر کا، اس نے میری دعاؤں کا مجھے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے، اور میں اینڈ میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے دورہ قرآن، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایوری ایئر انشاءاللہ اس کو جوائن کروں۔ اور تھینک یو سو مچ ناہید، آپ کا بتانے کا طریقہ اٹ واز ونڈرفل، مجھے اتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، مجھے جو آپ کس سے بتاتی ہیں میں کچھ دیر کے لیے اس کے اندر گم ہو جاتی ہوں، اور اٹ واز فینٹاسٹک ایکسپیرینس۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں قرآن شریف کو پورا کر پائی ہوں، اور آئی ایم سو سوری کہ میں اس بار کچھ بھی نہیں بھیج سکی، کیونکہ وہی کہ میں اس بار پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو تھوڑی سی لیزی ہو گئی تھی۔ تو تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے کی، جزاک اللہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے آپ تینوں کا۔ آگے جو ہے نیکسٹ صدرہ ہیں، جی صدرہ۔
السلام علیکم سب کے لیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ناہید آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ میرا پہلا دورہ قرآن تھا۔ خیر پہلا تو نہیں، پہلے میں نے فرحت ہاشمی کا سنا ہوا ہے، لیکن وہ بھی یہ تھا کہ میں نے ترجمے کے ساتھ انہوں نے کچھ چیزوں کا جو ہے وہ بتائی تھی تفصیل، لیکن آنیسٹلی مجھے آپ کا بہت اچھا لگا۔ اللہ میں اس کا اجر آپ کو عظیم عطا کرے دنیا اور آخرت میں، آمین ثم آمین۔ کہ آپ نے خالی ترجمہ نہیں بس منظر بھی اس کا بیان کیا تو زیادہ اچھی چیزیں سمجھ آیا ہے۔ تو میرے لیے دور قرآن بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو کامیاب مجھے لگا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو مجھے نہیں پتہ تھیں وہ مجھے پتہ چلی ہیں، پس منظر بہت سارے واقعوں کا پتہ چلا ہے۔ تو اس لیے آئی ایم ویری ہیپی ود اٹ، اور آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ میں آپ کی آگے ڈلیوری میں سب سے زیادہ آپ کے لیے آسانی کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تو ایک دور قرآن کے حوالے سے بات تھی۔ دوسرا یہ کہ قرآن پوری طرح سے جب پڑھا سمجھا تو الحمدللہ کافی چینجز آئی ہیں۔ سب سے زیادہ ایمان مضبوط ہوا ہے اور زیادہ اللہ کا شکر آیا ہے انسان میں۔ اور میری ویسے بھی ہمیشہ سے قرآن کی جو ہے سورہ رحمان بہت زیادہ مجھے پسند رہی ہے، اور اس کی ایک آیت فبی اللہ ربی کا تکذبان، کہ آپ اپنے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، بے شک کہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اور آپ واقعی جب میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے رونا بھی آتا ہے، اور بہت زیادہ میں ایموشنل بھی ہو جاتی ہوں، کیونکہ ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کو اللہ نے آپ کے اوقات سے زیادہ عطا کی ہے، اور بہت زیادہ مجھے یہ جو ہے وہ اپیل کرتی ہے آیت۔ اور اس کے حوالے سے مجھے لگتا ہے یہ آیت میرے لیے ایک آپ کہتے ہیں نا ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کبھی آپ بہت زیادہ ڈاؤن فیل کرتے ہیں، کبھی آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرنے لگتے ہیں، تو میں یہ آیت پڑھتی ہوں، سورت پڑھتی ہوں، تو مجھے اپنا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہوا لگتا ہے۔ کہ آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا عطا کیا ہے تو آپ کو خود ہی ایک صبر آتا ہے، اس کا شکر آتا ہے، اور اس کو خوش کرنے کو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پھر آپ اس کے دی ہوئی احکامات کا خود سے ہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے قرآن پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اسے قائم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مجھے بہت آیت جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، اور سورت بھی یہ بہت اچھی ہے۔ تو ایک یہ والی، اور دوسرا میں اس کے بعد اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ کبھی میرے دل پہ مہر نہ لگائے، جیسے سورہ شورى کی آیت ہے، اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا۔ تو یہ آیت مجھے بہت ڈراتی ہے، جس طرح میں اللہ کا شکر بھی کرتی ہوں، اس طرح یہ آیت پڑھ کے مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ کبھی بھی وہ وقت نہ لے کے آئے کہ میرے دل پہ، میرے خاندان اہل مسلمہ کے دل پہ، آگے آنے والی تمام نسلوں کے دل پہ اللہ کبھی بھی مہر لگائے، اللہ کبھی بھی مہر لگائے، ہمیں اپنے دین کے پاس رکھے، اپنے پاس رکھے، ہمارے دل میں قلب محبت، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان قائم رہے، آمین ثم آمین۔ اور بہت سی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو انا عسرا یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اور میرے لیے یہ آیتیں بہت زیادہ، مجھے ان سے پیار ہے، میں ان کو پڑھتی رہتی ہوں چلتے پھرتے، اور اپنے بچوں کو سب سے زیادہ میں یہی سکھاتی ہوں کہ شکر کریں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی، اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ کے بچے جہاں بھی باہر جاتے ہیں ان کو ہوتا ہے ہمیں یہ بھی دے، ہمیں وہ بھی دے۔ تو ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے اس کا ایک تو شکر کرو، اور دوسرا یہ دیکھو کہ ٹھیک ہے اس کے پاس جو ہے اس نے اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، لیکن ان کو دیکھو جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے، تو ان کو دیکھ کے آپ شکر کیا کرو کہ اللہ نے آپ کو بہت سے بہتر عطا کیا ہے۔ تو یہ چیز میں ان کو کہتی ہوں کہ جب انسان میں شکر آئے گا تو وہ پھر اللہ کا شکر کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکے گا بھی عاجزی سے، اور اس میں تقویٰ بھی آئے گا۔ تو میرے لیے یہ باتیں ہیں، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں کی باتیں سن کے، اور بہت سے پوائنٹ ہیں جو آپ لوگوں سے بھی میں نے لیے ہیں، اور اللہ میاں اس طرح ہی دورہ قرآن سے ہمیں جوڑے رکھے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آگے کے بھی جب بھی اس طرح کا کوئی کلاس ہو تو I will try to join these classes، اور اللہ ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے، اور ہمیں اپنی نیکیوں کا اجر دنیا میں آخرت میں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سب کو اپنے ایمان میں رکھے، میری طرف سے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ۔ تو آگے جو نیکسٹ ہیں وہ شاکرہ ہیں، جی شاکرہ۔ سوری ناہید، سوری مجھے جی اس سے ایک چیز پوچھنی ہے کہ جو جی آپ نے کہا کہ 12:30 دعا ہوگی، تو اس کا ڈفرینٹ لنک ہوگا یا سیم لنک جس پہ ابھی ہم ہیں؟ جی انشاءاللہ سیم لنک پر ہی ہم اسی ونڈو پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تھینک یو۔
جی شاکرہ. Now it's your turn. کیونکہ سدرا اور ربینہ کی جو ٹائمنگ تھی وہ انہوں نے ایکسچینج کی تھی، تو اب سدرا جو ہے ان کے بعد شاکرہ آپ کی ٹرن ہے. آپ کا مائک میوٹ ہے شاکرہ. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے وعلیکم میں اللہ السلام. تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے توفیق عطا کی. اس نے ہمیں توفیق دی دین کے نسبت سے دور قرآن سے جڑنے کا موقع دیا. اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو اور ہمارے عمل کرنے کو قبول کرے. ناہید میں آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس پیریڈ میں اپنے وقت کو فارغ کیا. اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے دنیا اور آخرت میں. اور آپ کے سمجھانے کا طریقہ مجھے بہت پسند ہے، اور خاص کر آپ کے حصولی جو پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی کہتے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ ان سے بھی کہے تو تاکہ وہ بھی عمل کرنا سیکھے، ان میں بھی عمل آئے. اور خود ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے اور بچوں کو بھی یاد کرانا ہے. سب دعاؤں کے ساتھ ترجمے بھی کرنا ہے، اور تفسیر اور ترجمے کے ساتھ بہت دلچسپی پیدا ہوتی ہے قرآن پڑھنے کے لیے. یہ ہر بات میں جو سیکھتی تھی الحمدللہ میں نے گھر والوں کو بتایا، بچوں کو، شوہر کو بتایا. الحمدللہ. پھر قرآن میں جو بتایا گیا ہے حق ہے، جو غلط، چاہے ہم حق پر ہے لیکن جو سامنے والا غلطی پر ہے تو بھی صبر کرے. اور کوئی بھی آزمائش آتی تو اللہ پر توکل اور صبر کرنا چاہیے، اور مدد سے کام کرے. مدد لینا چاہیے، اللہ کی مدد لینا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے. اور اپنی دعاؤں کو بھی کہیں بھی مطلب جا رہے ہوتے تو اللہ میں بچوں سے کہتی ہوں کہ یہ ہر موقع کی دعا تو الحمدللہ پڑھ لیتے ترجمے کے ساتھ، لیکن کہیں جا رہے ہوتے تو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور کرو بیٹا، کس طرح اللہ نے درخت پتے بنائے، کس طرح پہاڑ بنائے. اور پھر فضول خرچی سے بچے، اور فضول خرچی اسراف ہے. فضول خرچی کرنا اسراف ہے. اللہ کی نعمت جو ملی ہے الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس پر اور اسے تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، اور ناشکری کرنے والے کی نعمت چھین لی جاتی ہے. اور کسی سے حسد بغض کینہ نہ رکھے، کیونکہ حسد تو دیمک کی طرح ہو جاتی، جیسا لکڑی کھا جاتی، دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد کی مثال دی ہے. اس سے بچنا ہے. غیبت، چگل خوری، سب چیز سے اللہ تعالیٰ سے رکنا ہے ہمیں. اور جس کام کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے. اور جو دین کی بات سیکھو اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دین کی بات سنتا ہے اور اسے جو کا تو دوسروں کو پہنچایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شاداب سرزمین کی کہ وہ امتی میرا سرزب اور شاداب ہے. اور خوب دعائیں اللہ سے کرو. والدین کے حقوق ادا کرو، بندوں کے، پڑوسیوں کے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرے سب. اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے اور اختتام پر بسم اللہ پڑھنا ہے کہ اسے رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے. اور خوب دعاؤں کا اہتمام کرے. اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا، اللہ کے نام کے ساتھ دعائیں پڑھے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے. دعا مخل عبادہ، جس طرح انسان کے دل میں، انسان کے دماغ میں ایک دماغ کا رول ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، اسی طرح دعاؤں کا بھی رول ہوتا ہے. ہر موقع کی دعا جو آپ نے جو ہمیں بتائی تھی وہ میں خود بھی عمل کر رہی ہوں، بچوں کو بھی بولتی ہوں بیٹا موقع کی دعا ایسا پڑھا کرے. دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. دعاؤں کا خوب اہتمام کرے. اور پھر ہر طرح کے صدقہ خیرات کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے قرآن میں، آپ الحمدللہ اس کی بچوں کو نصیحت کرتی ہوں. اور نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرے، اول وقت پڑھے گویا تم کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، گویا یہ ہماری آخری نماز ہے، یہ سوچ کے پڑھے. نماز میں دل جمی پیدا کرے. ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. بچوں کو اور ہمیشہ سب سے عاجزی اور انکساری سے بات کرنا ہے. اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے. گویا سامنے والے کے پاس اگر اللہ نے عزت، مال و دولت
اتنا شہرت بخشی ہے تو اسے ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ مجھے بھی دے دے، پر مجھے دے دے، اسے حسد نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اخلاق کو بہتر بنائے، بہتر بنانے کی کوشش کرے، ہر کے سامنے عاجزی اور نرمی سے بات کرے، اور ہر چیز اللہ سے مانگے. صرف اللہ پر نماز ہمارا توکل ہونا چاہیے، اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے. اس سے صبر کرے اور دعائیں کرے، اور جو بھی ہم علم سیکھ رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے. اور آپ سب بہنوں کا میں بہت بہت شکر، ناہید آپ کا پہلے میں بہت شکر ادا کرتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگا، مجھے تو انتظار رہتا تھا کہ اب کلاس شروع ہوگی تب ہوگی. الحمدللہ. اور سب بہنوں کا بھی شکر ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب کرے. ماشاء اللہ آپ نے کافی سارے پوائنٹ کو کور کیا شاکرہ، اور آپ کا وہ شوق نظر بھی آتا تھا ماشاء اللہ. آپ کلاس میں آن ٹائم ہوتی تھی. ایک چیز میں کریکٹ کر دوں کہ ہماری جو کلاس ہے وہ دعا جو ہے وہ 11:30 ہوگی. ایکچولی مجھے پاکستان سے بھی کوئی پوچھ رہا تھا تو وہ 12:30 میرے ذہن میں رہا، تو اس کو کریکٹ کر لیں. انشاءاللہ 11:30 ہوگی. نیکسٹ جو ہے وہ ہوا ہے. جی ہوا، آپ اپنی بات رکھ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ ناہید. آپ کے ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ 2 سال سے ہیں، دورہ قرآن بھی اور قرآن کی ترجمہ اور تفسیر بھی کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آتا ہے، اور جب سے یہ ٹرانسلیشن کے ساتھ جڑے ہیں تو الحمدللہ بہت مزہ آتا ہے. اتنی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ اتنا پورا قرآن تو جیسے ترجمے کے ساتھ ابھی تک کیا نہیں ہے، لیکن دورہ میں جو ہے یہ مطلب پورا قرآن کور ہو جاتا ہے. تو آگے کی آیتوں کا بھی ہمیں کافی جیسے ترجمہ تفسیر کا پتہ چل گیا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کی محنت ہے کہ آپ اتنا اچھا کراتی ہیں، تو مزہ بھی آتا ہے سننے میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت سارا اجر دے، بہتر اجر دے انشاءاللہ. باقی جب سے دورہ قرآن سے یا قرآن کی ٹرانسلیشن سے جڑے ہیں تو یہ ہے کہ کافی زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں الحمدللہ، اور کوشش رہتی ہے کہ خود میں بھی تبدیلی پیدا کروں اور بچوں میں بھی اور گھر والوں میں بھی، تاکہ جو ہے وہ میں خود جو سیکھ رہی ہوں وہ بچوں کو بھی پہنچاؤں، بچوں کو بھی سکھاؤں. یعنی ہم لوگ اگر ترجمہ تفسیر کرتے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی کوئی بھی ٹاپک لے کے بچوں کو تھوڑا تھوڑا بتاتی رہتی ہوں ڈیلی بیسس پہ اس طرح. پھر اس میں رمضان میں ہے بچوں کے ساتھ جو 30واں سپارہ ہوتا ہے، تو اس کی جو ہے تھوڑا بہت ٹرانسلیشن اور جو لرن کیا تھا بچوں نے تو وہ سنتی ہوں، کیونکہ وہ یاد کیے ہوئے ان کو کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو ویسے تو خیر صاحب کراتے تھے، لیکن اب میں بھی سن رہی ہوں تو بچوں کو اور زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے. خود لے کے بیٹھو بچوں کو بجائے اس کے کہ اگر بولو کہ آپ پڑھ لو تو وہ اتنا شوق سے نہیں پڑھتے جتنا ہم خود لے کے بیٹھیں اور بچوں کو کرائیں تو وہ زیادہ شوق سے کرتے ہیں. پھر میں دورہ قرآن کرتی تھی الحمدللہ. تو بچوں کی چھٹیاں تھیں تو بیٹی بھی دیکھتی تھی کہ جیسے میں کر رہی ہوں تو اس میں بھی تھوڑا شوق آتا تھا. اس نے بھی 2-3 دن ذرا کلاسز لی ہیں. تو اس طرح دیکھ دیکھ کے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہی بچوں کو دیکھ کے بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری مما یا پاپا کر رہے ہیں اور تو وہ ان میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی کریں. تو بس یہی کوشش رہتی ہے کہ میں بھی جو ہے وہ اچھے اور صحیح کام کروں تاکہ بچے مجھے مطلب اگزامپل سمجھ کے اچھا فالو کریں. اور بس زیادہ کچھ تو نہیں کہنا آتا، بس یہی ہے کہ کافی ساری چیزیں الحمدللہ سیکھی ہیں، اور بس یہی کوشش رہتی ہے کہ قرآن سے جڑی رہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں ہم کوشش کر کے کافی فالو کریں. دائرے انسان ہیں، ایک دم تو نہیں فالو کر پاتے، لیکن یہ ہے کہ کوشش رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا فالو کریں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ نے اپنی بات رکھی. اور یہ کہ آگے جو ہیں وہ نازیہ ہیں. نازیہ اب آپ کی ٹرن ہے، پھر اسکر کی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سوری ورحمۃ اللہ. کچھ غلطی ہو جائے گی تو معاف کرو. کوئی بات نہیں، آپ بالکل ایزی ہو کے بات کیجیے. جی ہاں، سب سے پہلے تو میں معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ میں نے وہ حق نہیں ادا کیا
जो करना चाहिए, ना कुरान का ना दोहराए कुरान का, वो वक्त नहीं दे पाई। मतलब जब पहले छुट्टी थी, बच्चे लोग थे घर में, तो वो मिस हो जाता था, यानी चालू करती थी, रखती थी, पर वो ध्यान यानी उतना कॉन्सेंट्रेट से नहीं बैठ पाती थी। लेकिन और मेरे को उर्दू नहीं आती पढ़ने के लिए, तो मैं साथ नहीं दी, मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन एक जब सब लोग पढ़ते थे तब मैंने भी सोचा कि ये साल इंशाल्लाह मैं उर्दू सीखूंगी, और टूटी फूटी जितनी जैसी कैसी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं अगर रही, अल्लाह ने मेरे को ये दिया, तो मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगी इंशाल्लाह। और थैंक यू अफरोज, सबसे पहले अल्लाह को, फिर अफरोज को कि उसने मेरे को यहाँ पे ज्वाइन, आपको नंबर दिए ज्वाइन करने के लिए। और आपका तो बहुत बहुत बहुत, ये नहीं ना, दिल से ऐसा, ये बहुत थैंक यू कि आपने मेरे को अलाउ किए, और मैं ये सब कर पाई। ये मेरा पहला दौरा कुरान है। इसके पहले सुनती थी मैंने दूसरे लोगों से कि मैंने किया, तो मेरे दिल में भी एक रहती थी कि मेरे को भी करने का है। और ये साल जब मैंने की, जैसा कैसा, यानी जितना कितना, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। यानी दिल बहुत खुश है कि मैंने भी किया, मैंने दोहराई कुरान करी, उसका ये जैसे लुत्फ बोलते ना, जैसे मजा लेना, ये करना, वो सब किया। मैं बहुत हैप्पी हूँ उस बात से। और मैंने जो समझा है वो मैं ऐसे ही समझाती हूँ, यानी कौन सी आयत वगैरह नोट नहीं करके। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले कुरान मेरे लिए जस्ट एक कुरान था, कि हाँ कुरान है, अल्लाह की किताब है, ये है। लेकिन जब से मैंने तफसीर ज्वाइन करी और दोहराए कुरान करी तब मेरे को ये समझ में आया कि अल्लाह कितना, यानी बुर्दबार, सुनने वाला, वेल ऑर्गेनाइज, और हर एक को अपना बताना क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना समझाने का काम अल्लाह ताला ने किए है, कितना, यानी क्या कुछ नहीं लिखा है अपने कितने साल पहले से। मतलब यानी अगर सफर कर रहे हैं तो ये करो, अगर अपन बिजनेस कर रहे, किसी से बिजनेस कर रहे, तो पहले लिख कर लो। अगर वो नहीं हो पाया तो ऐसा करो। सफर पे जा रहे, बिजनेस कर रहे, वहां पे पैसे नहीं है, किसी से लेना है, तो अपनी कौन सी चीज दो, वो नहीं कर सकते तो ये करो। अगर वहां पे मरने का खौफ है या ये है, तो अपना सॉरी, मेरे को वर्ड्स नहीं मिलते, मैं बहुत अटक जाती हूँ। मेरी बात रखने के लिए मेरा मोस्टली प्रॉब्लम यही होता है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि अपने को मौत का अंदाजा है, तो वसीयत कर लो। ये नहीं तो इतने आदमी होना चाहिए, ये वो नहीं है तो हर एक चीज में अपने को जैसे बोलते ना, अपन बहाने करते रहते कि ये नहीं हो, ये नहीं था ना, इसके लिए ये नहीं किया। अच्छा ठीक है, वो नहीं तो ये इस तरीके से करो। अपन वो भी बहाना करते कि ये नहीं, ऐसा नहीं था। तो अल्लाह ने और भी कितने सारे ऑप्शंस दिया है कि वो नहीं तो और ही सही, वो नहीं तो ये करो, ये नहीं कर सकती तो ये करो। और हर हर इसके अंदर की इन लोगों ने कितनी बार इनकार किए, कितनी बार आप रसूल को सताते थे, ये करते थे, तो उनको समझाते थे, और उनके जरिए अपने को भी समझाया है कि ये सारी चीजें अपनी लाइफ में होगी। यानी लोग सताएंगे, क्या कुछ नहीं बोलेंगे, तो सब्र करो, सब्र जमील करो, जमील होना चाहिए। और पिछली बातें बता बता के कि पहले के लोगों को भी ऐसा हो गया था, तुमको भी होगा, तो तुम्हारे को भी ये सब बर्दाश्त करना है। और अगर नहीं होता है तो उससे इंस्पायर होके वो करो, ये करो। और कितनी बार हिदायत दी है कि हिदायत देने का काम सिर्फ मेरा है, तुम बस जिक्र करते रहो। और
ہر چیز میں اس بیلنس رکھے ہے کہ خیر کس میں ہے، برائی کس میں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور کیا ہوگا تو یعنی جہنم ہے، کیا ہوگا تو اپنے کو جنت جانے کا ہے، اس کا جیسے اپن بچوں کو دکھاتے کہ یہ کریں گے تو یہ ملے گا، تو یہ جی کریں گے تو اپنے کو جنت ملیں گی۔ تو میں موسٹلی ہمیشہ نیگیٹو ہی رہی ہوں کہ میرا ایسا میرا ویسا، تو بہت ساری آیتیں پڑھ کے نا ہمیشہ اپنے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے ہی ہے، میرے لیے یہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس کے اندر، اور جیسے انہوں نے صبر جمیل، یعقوب علیہ السلام نے بھی، اور ہر حال میں وہ پازیٹیو رہے، کتنی بھی مصیبت آئی، کتنا بھی کچھ بھی یہ ہو گیا تو ان کو پازیٹیو ہی دیکھا ہے پورے اس کے اندر۔ تو وہ اس کے اندر ایسا یہ ہو گیا کہ نہیں، اپنے کو بھی پازیٹیو رہنا ہے، کچھ بھی یہ صحیح ہے۔ جی پتا نہیں رہتا عورتوں کو کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے، ان کا یہ کیا ہے، وہ میرے کو بہت یہ لگا کہ ارے ہاں، اپنے کو نہیں یہ رہتا ہے کہ اپنے اس میں کیا ہے، کون سا بچہ ہے، کیا ہے اس کا، یہ اس کی صورت، اس کا یہ پہلے ہر ایک چیز اللہ کو پتا ہے، پیٹ میں کتنا پانی ہے، کتنا کیا ہے، کب نکلنا ہے، کب یہ کرنا ہے، اپنے کو کتنی گھائی رہتی ہے کہ نہیں میرا بچہ ایسا ہو، میرا بچہ وغیرہ، پر یہ سارے اس کے اندر ان کو پتا، اللہ کو پتا ہے سب۔ الحمدللہ۔ نازیہ، جتنی دیر آپ بات کرتی رہی ہیں ماشاءاللہ آپ کا وے آف ٹاکنگ جو ہے وہ اتنا سادہ ہے، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو ابزارب کیا ہے، مطلب آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کچھ پوائنٹ لکھنے اور کرنے کی، آپ نے اس کو سیکھا ہے۔ پتہ ہاں، ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ بہت چنیدہ ہوتے ہیں، آپ کو اردو نہیں آتی، اس کے باوجود آپ نے اس کے لیے جوائن کیا، جزاک اس اللہ کو خیر۔ سمجھنے کی کوشش کی، تو شاید ہم سب سے بہتر آپ اجر لے گی۔ ریزن یہ ہے کہ آپ ارے کی ایفرٹ، آپ کی جو کوشش ہے وہ ہم سب سے زیادہ ہے۔ تو مجھے بہت تھرو آؤٹ آپ کی بات سنتے ہوئے بہت ہی اچھا فیل ہوا، آپ نے بہت سمپل انداز سے بات کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ آپ نے کچھ لاسٹ ورڈز جزاک کہنے تو اللہ آپ کہہ خیر۔ دیجئے، پھر نیکسٹ پہ جائیں گے ہم۔ جی آپ کنٹینیو کرنا ہاں چاہتی ہیں کچھ؟ جی ہاں، میں تھوڑا سا ہے، جی جی اور کہیے۔ آپ نے جو ہوم ورک دیے تھے وہ میں نے پورے تو نہیں کر پائی ہوں، تھوڑے سے کی، یعنی جو لاسٹ کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ میں روز رات کو بچوں کو پڑھاتی تھی اور میں بھی ماشاء پڑھتی اللہ تھی، تو ان کو بھی تھوڑی سی یاد ہو گئی، زیادہ نہیں یاد ہو گئی، میرے کو بھی تھوڑی سی یاد ہو گئی، اور میں ان کو دوسری دعائیں بھی پڑھاتی ہوں۔ اور یہ سال میرے آمینہ جمیلہ کا پہلا رمضان ہے، تو آپ لوگ دعا کرو ان کے لیے، وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے، تو وہ ابھی گریڈ 2 میں ہی ہے، لیکن وہ رکھ رہے بہت ہی سے، اور ماشاء میں اللہ، نے ان کو نماز سکھائی، وہ نماز پڑھتے الحمد للہ۔ اور دعائیں پڑھتے ہیں، اور کچھ بھی چیز دیکھو تو میں بچوں کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر وہ اچھی لگے یا یہ کرے تو الحمدللہ بولو، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، الحمدللہ بولو، کچھ چیز نہیں آئی تو، اور یعنی کچھ چیز تم کو اچھی لگی تو واو بولنے سے اچھا میں دکھاتی کہ یہ جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کی کریشن ہے، اللہ کا ہے، تو اس کو الحمدللہ بولو، بالکل اس کو اپنے دل میں اتارو کہ یہ اللہ کا ہے کر کے، یہ دیکھو، تو پھر وہ دیکھتے ہیں، ابھی ان کو عادت ہو گئی ہے، دھیرے دھیرے کرتے، پانی پینے کا طریقہ یہ وہ سب، پر میرے میں یہ پرابلم ہو جاتی نا، میں چلاتی بہت ہوں، تو آپ لوگ دعا کرو کہ میں ان کو تھوڑا یہ کروں۔ آپ آیت یاد رکھا کریں نا، اللہ تعالیٰ کو غصہ پینے والے لوگ پسند ہیں، صبر کرنے والے لوگ پسند ہیں، ہاں، اور بچے تو آپ کے وہ اپنے ہوتے ہیں۔ سم ٹائم بچے جو ہے آپ کے صبر کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، تو اس وقت خاموش ہو جائے کریں، یہ سب سے ہاں، وہ بہترین بعد ہے۔ میں یاد آتی ہے، تو چلیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ بہت نہیں ہو آسانی جاتا ہے۔ کرے۔ جی انشاءاللہ آگے ہم انشاءاللہ، آگے کی جزاک طرف اللہ چلتے، خیر۔ واہ آگے جو ہے الحمدللہ نازیہ کی بات ہوگی، اب اسکا اپنی بات رکھ سکتی ہیں۔ جی اسکا کا یہ ہے کہ ہمارے پورے گروپ ممبرس میں جو سب سے چھوٹی بچی ہے وہ اسکا ہے، اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی
کہ وہ کنٹینیوسلی سارے پارے جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ دورہ قرآن میں شامل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول کرے. جی اس کا آپ اپنی بات جو رکھنا چاہتی ہیں. Assalamu alaikum. Today I'll be talking about what I have learned in this Quran. The first thing I've learned is that Allah is one and only. He is the self-sufficient. He has no child, nor is he a child of anyone, and there is no one comparable to him. And Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah. The second thing is that Allah is watching us, and we should be thankful to Allah for what we have, and we should always seek Allah's forgiveness and the path of the righteousness. We should earn through halal ways and be sincere in public dealings. The third thing that I have learned many times is Allah is with the people who are patient. Inna Allaha ma'as sabirin. We should seek help from the patience and salah. Istainu bis sabri was salah. And Allah subhanahu wa ta'ala has told us in the Quran that He doesn't burden a soul more than it can bear. La yukallifullahu nafsan illa was'aha. And Allah subhanahu wa ta'ala has told us everyone will taste death. Kullu nafsin zaikatul maut. And last but not the least, I have learned وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, and hold fast all of you together to the rope of Allah and be not divided among yourselves. These are a few points I have mentioned from this Quran, and I first like to thank Allah subhanahu wa ta'ala and then my mother, who I saw very punctual and hardworking, and I'm very inspired about how much knowledge she has about the Quran, and I would really love to be like her in the future, inshallah. بھائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ہم سب کی طرف سے اسے قبول کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. اس کا نیکسٹ جو ہے وہ روبینہ ہے. جی روبینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دیا کہ میں نے دورہ قرآن کیا, اور پھر ناہید آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ دورہ قرآن ماشاء اللہ سے بہت اچھا کراتی ہیں. اور لاسٹ ایئر اللہ کی توفیق سے میں نے پھر یہ آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن اور تفسیر کی کلاس جوائن کی. الحمدللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوا. تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ قرآن جو ہے وہ سراسر ہدایت ہے, جو ہم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے. پہلے جیسے نازیہ بول رہی تھی کہ واقعی ہم لوگوں نے قرآن جو ہے پہلے ایسے ہی پڑھ لیا تھا کہ بس یہ ایک اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے, اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کیا تھا. لیکن الحمدللہ لاسٹ ایئر بھی میں نے کیا تھا, لیکن اتنا غور و فکر نہیں کیا تھا. لیکن اس سال الحمدللہ اس سے زیادہ غور و فکر کیا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے ساتھ عمل میں بھی آئی ہیں. جیسے میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ قرآن جو ہے اس میں دنیا کی کوئی بھی ایسی بک نہیں ہے جس میں ہمیں یہ بتائے کہ ہمارے سونے کا, اٹھنے کا اور کھانے کا, پینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. یہ صرف اور صرف قرآن ہی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز ہمیں ہماری زندگی کے جینے کا طریقہ سکھاتی ہے قرآن, کہ اس میں ہر چیز کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے کہ آپ کھانا کھاؤ, کھانا کھانے کے بعد کی دعا, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا, گھر سے باہر جانے کی دعا, گھر میں آنے کی دعا, مطلب ہر واش روم جانے کی دعا, واش روم سے آنے کی دعا. میں سوچتی ہوں کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت جو ہے ہم سب پہ نازل کی ہے کہ میں واقعی حیران ہوتی ہوں اس قرآن کو جب میں پڑھتی ہوں. اور ابھی جب میں نے اس کو ترجمہ سے پڑھا تو واقعی حیران ہونے والی چیز ہے. جیسے صبح اور شام جیسے روشنی ہو رہی ہے اس وقت آپ کو کیا پڑھنا ہے, اور شام کے وقت آپ کو کیا پڑھنا چاہیے. تو سراسر ہدایت ہے. بس ہمارے اندر ہی یہ چیزیں نہیں تھیں, اب الحمدللہ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہیں. اور پھر جیسے نماز کا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے, تو یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو الحمدللہ یہ چیز سمجھ میں آئی, تو میں خود بھی اور اپنے بچوں کو اور ہسبینڈ کو بھی, مطلب جب وہ ہوتے ہیں تو میں سب کو الحمدللہ ایک بار ضرور بولتی ہوں کہ سب نماز پڑھ لیں. تو یہ چیز ہے, اور الحمدللہ سب اس پہ فالو بھی کرتے ہیں. اور جیسے جیسے ناہید نے جو اصولی پوائنٹس لکھائے تھے,
تو اس کو میں نے بھی اس پہ غور کیا اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ غور کیا. میں پوائنٹس لکھتی تھی, میں ان کو دیتی بھی تھی پڑھنے کے لیے, میں ان کو سمجھاتی بھی تھی. بہت سارے پوائنٹس میں نے ان کو سمجھائے بھی ہیں تفصیل سے. جیسے نائد آپ بہت اچھے سے ایکسپلین کرتی ہیں تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں, تو وہ چیزیں میں نے ان کو بتائی ہیں. الحمدللہ میرے بچے کرتے بھی ہیں. میری بیٹی زیادہ فالو کرتی ہے, آسانی سے سمجھتی ہے بات کو. بیٹا بھی فالو کرتا ہے لیکن بیٹی تھوڑا زیادہ کرتی ہے. اور الحمدللہ 10 ایئرس کی ہے اور اس نے نمازوں کا اہتمام, تراویح میرے ساتھ پڑھی ہے اور کنٹینیوسلی جاتی ہے میرے ساتھ مسجد. اور الحمدللہ تہجد بھی میں نے اس کو سمجھایا تو وہ اٹھتی تو ہے سحری کے لیے, تو اس ٹائم میں وہ پڑھ لیتی ہے. بیٹا اتنا فالو نہیں کرتا ہے لیکن الحمدللہ میری بیٹی بہت زیادہ فالو کرتی ہے. اور میں نے اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غیبت اور چغلی سے بچنا چاہیے, کیونکہ وہ ایسا ہے کہ ہم سب جیسے ہم اپنے بھائیوں کو بہت زیادہ ہی محبت کرتے ہیں. ہر انسان اپنے بھائی سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو ایسا ہے کہ اگر ہم کسی کی چغلی یا کسی کے بارے میں جو اس میں موجود نہیں ہے اور اس کی باتیں ہم کر رہے ہیں, اسے کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں, تو اس سے بڑی مطلب میں اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں کہ وہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ جس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اتنا بڑا ہم اپنا خود کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں. تو اس چیز سے میں نے اپنے آپ کو بہت روکا ہے. اور کیونکہ ہو جاتا ہے, ہم انسان ہیں, اور اب جب دو لوگ باتیں کرتے ہیں تو شیطان ظاہر ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے اور ہمیں بہکا دیتا ہے. لیکن پھر فوراً ہی پلٹ کے اللہ تعالیٰ سے, میں اگر ایسی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اور بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اسے جنت عطا کروں. تو معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے, اور جب غلطی کریں تو اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اس سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے. دوسری ایک چیز مجھے زنا کے بارے میں آپ سب مائیں ہیں اور میں بھی ایک ماں ہوں. ابھی جو حالات ہیں اور جیسے ٹیکنالوجی کا جو زمانہ ہے, تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, سوائے اللہ کے اور تو کوئی نہیں جانتا. تو ہمیں اپنے بچوں کو اس بارے میں ضرور بتانا چاہیے کہ زنا جو ہے وہ زنا سے بچنا چاہیے, اور زنا کے بارے میں ہم جو کچھ بھی قرآن میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کی کیا سزا ہے, وہ ساری چیزیں میری جہاں تک میری سمجھ ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم سب کو سمجھانا چاہیے, کیونکہ بچے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے اس چیز کی, اور وہ غلطی کرتے چلے جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور شیطان انہیں بہکا کے جہنم تک لے جائے گا. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بچوں کو اپنے اس چیز کے بارے میں ضرور بتائیں, کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی بہت سمجھایا تو اس کو یہ فیل ہوا کہ مما ایسا ہے کہ یہ تو ہر ماں کو اپنے بیٹے کو اپنے بچوں کو ضرور بتانی چاہیے تاکہ جو ہے وہ بچے غلط کام نہ کر سکے. تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے بھی یہ بات بتانی چاہیے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنے دوستوں پہ وہ نظر رکھنی ہے, تو ماشاءاللہ سے میری تو ابھی جو گروپ ہے یا پہلے بھی تو اللہ کی خاطر ہی ہم سب کی دوستی ہوئی. جیسے مسجد میں ہم جاتے تھے تو وہاں میری بہت ساری فرینڈس ہیں, آپ سب ہیں گروپ میں, تو الحمدللہ میری دوستی اچھے لوگوں سے ہے. اور جیسے اس رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے چاہنا اور آئندہ جو ہے گناہوں سے بچنا, یہ چیزیں ہم سب کو اپنے زندگی میں ضرور لانی چاہیے. جزاک اللہ خیر روبینہ, آپ نے جو چیزیں شیئر کی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم بچوں کو بھی اس چیز سے روکیں جو کہ زنا ہے. تو آگے آئی تھنک رخسانہ آنٹی کچھ کہنا چاہیے, انہوں نے ہاں میں بار بار مائک, السلام علیکم. وعلیکم السلام میں ورحمۃ بار اللہ بار مائک کھول دی تھی لیکن میں نے کہا وہ میں نے اس طرح تو تیاری نہیں کی ہوئی, میں نے جو بھی کہنا ہے اب دل سے اور ابھی زبانی بالکل آپ اپنے اون ورڈز میں کہہ دیجیے. ہاں بیٹے بہت 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 شکریہ آپ کا, بہت کچھ میں نے آپ سے سیکھا ہے.
میں بتا نہیں سکتی. اس عمر میں نے بہت کچھ آپ سے سیکھا. اللہ میاں آپ کو جزا دے. اور آپ کے لیے آپ کہہ رہی ہیں میں پریگننٹ ہوں, آپ کے لیے آسانی کریں, اپنے بچوں کے لیے, آپ کے بچوں کو زندگی تندرستی دے. تو بہت کچھ سیکھا ہے. میری بڑی خواہش تھی کہ میں نا کروں, لیکن وہ بس گھروں کی بچوں کی ان کی مصروفیات میں نا نکلنا ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہیں بھی جانے کا. تو یہ گھر بیٹھ کے میں نے کیا, اور پہلی دفعہ میں نے کیا, میں چپ کر کے سنتی رہتی تھی, میں نے حصہ تو نہیں اتنا آپ لوگوں میں لیا. تو انشاءاللہ آگے زندگی رہی تو ضرور آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. بلکہ اگر کوئی ایسی کلاس ہے جو میں گھر بیٹھ کے ساتھ ساتھ ابھی بھی کر سکتی ہوں تو آپ مجھے بتانا, میں ساتھ ساتھ کروں گی. تو بہت اچھا لگا. ہر ایک شروع سے سورت بقرہ سے آپ نے اتنا اچھا, اتنا پیارا, اتنا سمجھایا کہ آخر تک. تو بہت سی چیزوں کا پتا چلا. پھر یہ کہ میں بتاتی بھی تھی اپنے بچوں کو, بیٹے میرے آفس سے آتے تھے, ان کو بہوؤں کو بتاتی تھی, بیٹیوں کو, ایک میری بیٹی امریکہ میں ہے, آسٹریلیا میں, ان کو بتاتی تھی کیسے یہ والا ایسے قرآن میں آیا, ایسے قرآن میں آیا. اور سب سے بڑی بات مجھے یہ پتا چلی کہ وہ نا آپ نے یہ جو آپ نے جو کرنا ہے وصیت کرنی ہے, یہ تو میں نے اسی دن اپنے میاں کو بھی کہا, میں نے کہا کہ یہ تو قرآن میں ہے کہ آپ جلدی وصیت کر دو اپنی. اور دوسرا وصیت کرتے وقت آپ نے فیوریٹزم نہیں کرنا کہ اس بچے کو چلو یہ میرا پیارا ہے تو اس کو زیادہ چلا جائے, اس کے بھی پھر ہم دیندار ہوتے ہیں. تو اس طرح بہت سی چیزوں کا پتا چلا. تو بہت شکریہ بیٹا آپ کا اور فائزہ کا جس نے مجھے جوائن کروایا آپ کے ساتھ. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بھی کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ. تو یہ کہ میں چپ کر کے سنتی, میں نے سارے 30 دن سنتی رہی ہوں, ایک دن صرف چھٹی کی تھی, لیکن بس چپ کر کے سنتی رہتی تھی. آپ لوگوں کے ساتھ حصہ نہیں لیا کہ کہیں میں کوئی غلط نہ بول جاؤں یا کچھ غلط نہ کہہ دوں. تو باقی ماشاءاللہ قرآن تو پڑھتے ہی ہیں, لیکن اس طرح سمجھ کے قرآن کی اصل حقیقت کو اور اصل جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ میاں, جو ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں, اس کو سمجھ کے تو بڑا اچھا لگا. بہت کچھ سیکھا زندگی کے بارے میں, اور اپنی پرانی کوتاہیوں کی اللہ سے بہت معافی مانگی. اور آگے انشاءاللہ جو پورا ارادہ ہے کہ اللہ میاں ہدایت دے اور اس کے مطابق ہی چلے جو کچھ سیکھا ہے آپ سے. تو ایک دفعہ سب کا جتنا گروپ میں بچیاں ہیں سب کو اللہ, مجھے تو میں یہی کہتی تھی بچیوں کو کہ سب بچیاں ہی ہیں. میں اپنی بیٹیوں کو بتاتی تھی کہ سب چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں آواز سے لگتی ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ میاں نے ان کو شوق دیا ہوا ہے. اب یہ اپنے بچوں کو ماشاءاللہ لے کے چلیں گی, بچوں کو سمجھا کے چلیں گی تو بہت اچھا رہے گا. آپ نے وہ بات کی تھی نا, مجھے بہت اچھی لگی تھی. میں نے اپنے بہوؤں کو بھی بتائی, بیٹیوں کو بھی بتائی کہ اگر ایک عورت اپنے 2 بچوں کی پرورش کرتی ہے تو سمجھے کہ وہ 2 خاندانوں کی پرورش کرتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ واقعی اگر ایک لڑکی اچھی طرح یہ بچیاں سمجھیں گی, یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گی, پھر یہ ان کے بچے آگے ماشاءاللہ چلیں گے زندگی کو صحیح پریکٹیکل لائف میں اپنے قرآن کو, اس کی ہدایت کو لے کے. تو ایک دفعہ پھر سب کا بہت بہت شکریہ, اور بہت بہت دعا ہے سب بچیوں کے لیے. اللہ میاں ان کی اولادوں کو نیک کریں اور ان کو جزا دیے بھائی, اور آپ کو بھی بہت. آمین. رکسانہ آنٹی اچھی بات یہ ہے کہ تمام لوگوں میں کچھ لوگ جو سب سے پہلے جوائن کرتے تھے اس سے ایک انٹرسٹ کا بھی پتہ چلتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ پنچول تھیں, ریگولر آتی تھیں, تو مجھے اندازہ تھا کیونکہ لاسٹ ایئر جو فائزہ نے آپ کو جوائن کرایا تو ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سب سے پہلے جوائن کرتی تھی اور کنٹینیوسلی کلاس لیتی تھی. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے شوق کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول کرے. آپ نے کلاس کا پوچھا, ویکلی میری ایک کلاس ہوتی ہے جو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس میں ایڈ کر دوں گی. بلکہ جو بھی چاہے گا وہ زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے, چند آیتوں پہ ہم بہت ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اس میں روبینہ اور ہوا بھی کلاس لیتی ہیں, وہ میری ویکلی ہوتی ہے. تو جو بھی چاہتا ہے وہ مجھے پرسنل میسج کر دیجیے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایڈ کر دوں گی. نہیں ضرور انشاءاللہ, آپ میرا نام آپ کر لینا جان. انشاءاللہ میں آپ کو ایڈ کر دیتی ہوں اس میں. ہاں بیٹے بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ میاں آپ سب کے لیے بہت زیادہ رحمت نازل کرے اس مہینے میں. آمین یا رب, آمین.
جی آگے بنش ماشاءاللہ کلاس لیتی رہی ہیں. جس طرح اسکا میں نے بتایا ہماری سب سے چھوٹی ہیں. بنش ماشاءاللہ میری سسٹر ان لا ہیں اور کراچی سے کلاس لے رہی تھی یہ. اور وہ مجھے میسج بھی کرتی تھی کہ وہ ایک اور دورہ قرآن ماشاءاللہ اپنے جو ایریا میں لے رہی تھی. اس کے باوجود بیٹی کو پک کرتی تھی لیکن ان کی 100% کوشش ہوتی تھی کہ وہ جوائن کریں. اور انہوں نے بہت ہی جتنا وہ کر سکتی تھی 100% انہوں نے کوشش کی کہ وہ کنٹینیو کریں اس کورس کو. تو وہ آپ بات کرنا چاہیں گی. جی بنش. السلام علیکم. بھائی میں بس جیسے پہلے الحمدللہ شادی سے پہلے آپ نے جس طریقے سے ناہید ہمیں درس ہم اٹینڈ کرتے تھے وہ چیز الحمدللہ آج بھی جو ہے کنٹینیو ہے. اور مجھے بہت زیادہ میں پراؤڈ فیل کر رہی تھی الحمدللہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی بھابھیوں سے نوازا ہے. یہ بہت بہت زیادہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے جن کو دین کا اتنا علم ہے اور جو الحمدللہ صرف اپنے گھر میں اپنے خاندان میں نہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس سرکل میں ہیں جو ہے اس سے فیض اٹھا رہے ہیں. اور مجھے بہت بہت مجھے خوشی ہے. اور جبکہ طبیعت کی وجہ سے اگر آپ نہ بھی اتنا زیادہ نہ لے پاتی تو بھی شاید گنجائش ہو جاتی. لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت اچھا دورہ قرآن لیا ہے. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ضرور لوں چاہے میں آدھے گھنٹے کا لوں لیکن میں لوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا تھا سننا پڑھنا اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا. تو میری تو دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت زندگی تندرستی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے. اور اسی طرح آپ دین پھیلاتی رہو اور بس ہم بھی اس سے فیض اٹھاتے رہیں. اور میں پہلے بھی بہت دورے قرآن آپ کے ساتھ لیے ہیں جب آپ پاکستان میں تھی لیکن اب مجھے لگتا ہے اس سال زیادہ سوچنے کا موقع ملا زیادہ سمجھنے کا موقع ملا. بہت سی چیزیں جو ہم درگزر کر دیتے تھے چلو ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ شاید آ جائیں لیکن اب جو ہے مجھے بہت اچھا لگا سن کر. اور اب سمجھ میں آئی ہیں بہت ساری باتیں چاہے وہ وراثت کی تھی صلہ رحمی کی تھی یا ہم مذاق اڑا دیتے تھے ایسے ہی کسی پہ ٹونٹ مار دیا لیکن کہ نہیں مذاق بھی حرام ہے. ایسے مذاق بھی کرنا جس پہ کسی کی دل آزاری ہو ہم ان کو نوٹس بھی نہیں کرتے تھے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں اب کرنی ہے ان پہ فوکس. جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بس ہدایت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا رہے آپ کو. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر فار یور کائنڈ ورڈس اینڈ لو. اور اللہ تعالیٰ تمام آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. تو الحمدللہ ہماری تمام افراد جو ریگولر کلاسز لے رہے تھے ان سب نے اپنی رائے رکھ دی. آپ میں سے اب کوئی آئی تھنک نہیں رہا تو ہم تھوڑا سا کوئز کرتے ہیں اور لوگوں نے بھی جوائن کیا پھر ہم دعا کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سب کو کہا تھا چھوٹا سا کوئز لیں گے ایزی لیں گے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو ان کی وائف جو حضرت حوا ہیں آپ سب نے ہینڈ رائز کرنی تو میں پوچھ لوں گی پھر اس کے بعد کہ وہ ان کی جو وائف ہے حضرت حوا ان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ آدم علیہ جی السلام کی پسلی سے. جی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے. اچھا اس کے علاوہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے ان کے نام کیا تھے؟ جی حضرت اسکا آپ اسماعیل علیہ بتائیے. السلام حضرت اسحاق. حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل. جی اس کے علاوہ آپ نے بتانا ہے وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے کشتی بنائی تھی. آپ سب ہاتھ اٹھائیے نوح میں علیہ پوچھ رہی السلام. دو السلام. ہوں. جی نوح حضرت علیہ نبی علیہ السلام. السلام. اچھا وہ نبی کون تھے جب جن کے اوپر جب عذاب آیا تھا تو آسمان سے پانی اور زمین سے جو ہے تنور پھوٹا تھا چشمہ بھی پھوٹ گیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام. نہیں ان پر جو آیا تھا وہ تو نوح ان کی نوح علیہ حضرت السلام. نوح نوح علیہ علیہ السلام. السلام. جی حضرت نوح علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ سارے لوگ کشتی میں سوار تھے اور جو عذاب آیا تھا وہ آسمان سے پانی برسا تھا اور زمین سے چشمے پھوٹے تھے تو وہ صرف وہ لوگ بچے تھے جو کشتی میں تھے. اچھا وہ کون سے 2 نبی تھے؟ کیونکہ آپ کورس میں جواب دے رہے ہیں تو اس لیے اب میں کسی کو نہیں کہتی آپ لوگ دے سکتے ہیں سب مل کے جواب کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. وہ کون سے 2 نبی ہیں جن کی بیویاں پیچھے رہ جانے والی تھیں؟ حضرت لوط علیہ السلام. حضرت نوح اور حضرت حضرت لوط. لوط علیہ السلام. جی 2 نبی وہ ہیں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت حضرت نوح علیہ نوح السلام. علیہ علیہ السلام. السلام. ان دونوں کی بیویاں پیچھے رہ گئی تھی جن کو عذاب ہوا تھا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر نیک ہیں اور بیویاں نہیں ہوتی.
وہ کون سی شخص ہے جو بہت نافرمان تھا لیکن ان کی بیوی بہت فرما بردار تھی؟ فرعون جو ہے ان کی وائف کا نام حضرت آسیہ تھا، اور حضرت آسیہ بہت نیک تھیں. اور آپ دیکھیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر برا ہے تو کچھ ان کی بیویاں بھی نیک ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کون سے نبی تھے جن کا بیٹا پیچھے رہ گیا تھا، مطلب اسے عذاب ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام. ان کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ میں چٹان پہ سب سے اونچی چٹان پہ چڑھ جاؤں گا، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آج سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور وہ سب ڈوب گئے تھے. اس کے علاوہ آپ بتائیں ذبیح اللہ کس نبی کو کہتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام. جی. اور آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کس نبی کی کنیت ہے؟ یعقوب علیہ السلام. جی یعقوب علیہ السلام کی. تو آپ یہ بتائیے اس کے بعد کہ جو حضرت لوط علیہ السلام ہے ان کی قوم کیا عمل کرتی تھی؟ ہم جنس پرستی. ہم جنسی کام مردوں کے ساتھ. جی سیم تو جینڈر سے. جی اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی ہیں جنہیں آگ میں ڈالا گیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. جی بالکل. آپ یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی آل سے ہیں، حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی. اور حضرت یعقوب کے بیٹے کا کیا نام تھا جو بڑے فیمس ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام. صحیح. اچھا یہ بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 جی 12 بیٹے تھے. 11 اور 2 13. نہیں ان کے 12 بیٹے تھے. 12 اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ حضور اگر آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف نے جو اپنا خواب بتایا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. تو 11 جو ستارے تھے وہ ان کے بھائی تھے، اور سورج چاند ان کی والدہ اور ماں تھی، اور انہیں ملا کے وہ 12 بھائی تھے. اور حضرت یوسف کے بھائی کا کیا نام تھا؟ بنیامین. اور بڑے جی بھائی کا نام یہود تھا. جی اس میں کیا ہے کہ بنیامین تھے ان کے جو اپنے ماجا بھائی تھے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو وہ تھے موجود تھے؟ نہیں ان کا انتقال ہو چکا تھا. اور ان کے دادا کا کیا نام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ عبدالمطلب. اور ان کے انکل جن کی سرپرستی میں ابو وہ رہتے طالب. تھے؟ ابو طالب. جی. تو یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست سب سے پیارے، ویسے تو سارے ہی دوست تھے، جو سب سے زیادہ ہسٹری میں ہیں وہ کون ہے؟ ابو بکر بن حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے. اگر دیکھیں حضرت عائشہ کے جو والد ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت حفصہ کے جو والد ہیں وہ حضرت عمر ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی. اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری وہ کون سے نبی ہیں جنہیں 2 ایسے معجزے دیے تھے جو عصا اژدہا بن جاتا تھا اور ہاتھ چمکتا ہوا چاند کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کی مدد کس سے کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے ساتھی کون حضرت تھے؟ ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون. اچھا یہ بتائیں قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی. اور کس قوم کا سب سے زیادہ ذکر ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. تو الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا 30 پارے اور اس کو سیکھا اور اس کو سمجھا، اور یہاں آج ہم نے بات کی. اس کے علاوہ ہم نے ہوم ورک میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اصولی پوائنٹس کیے تھے. ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی دعا ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد کریں. کھانا شروع کرنے کی مطلب کھانا ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد کی دعا ٹرانسلیشن سے یاد کریں. نماز کو ہم نے جو ہے دوبارہ پڑھا. اس میں سے 6 سورہ جو ہے لاسٹ کی سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ نصر اور سورہ لہب. اور اس طرح ہم نے جو ہے سورہ کافرون کی ٹرانسلیشن کے ساتھ تجوید کے ساتھ ہمیں ہوم ورک کیا ہم نے. اس کے علاوہ جو ہے پوری نماز کو ٹرانسلیشن سے یاد کیا کہ ہماری یکسوئی بڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور اس کے علاوہ ہم نے صبح اور شام کے اذکار، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں ارکان اسلام تو ضروری ہی ہیں کہ آپ اللہ کو واحد لا شریک مانیں، پہلی بات، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، روزہ رکھیں اور حج کریں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ابھی رمضان ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقات کریں، زکوٰۃ اپنی رمضان میں ادا کر دیں کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے.
اور صبح اور شام کے اذکار لازم پڑھیں. اگر آپ صبح اور شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے لو ونس کو، سب کو آپ سیو کر رہے ہیں ہر بری چیز سے، بد نظری ہو یا برا کسی کی نظر ہو یا کوئی بھی حادثہ ہو. تو صبح اور شام کے اذکار لازم کر لیں اپنے اوپر. اور یہ یاد رکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ لوگ پسند ہیں، ہم ہمیشہ یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظر میں اچھے ہوں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے ہوں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو قرآن والے لوگ ہیں وہ اللہ والے لوگ ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کرے. تمام چیزوں کے اس میں دعا سے پہلے میں یہ کہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید ہے، اس میں میرا یا آپ کا کوئی دخل نہیں کہ اس نے ہم سے یہ قرآن کمپلیٹ کرا لیا. اور اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، جتنا بھی علم کسی انسان کے پاس ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ایک سوئی سمندر میں ڈبوئی، اس کے ناکے میں، اس کے سراغ میں جتنا پانی آیا، بس اتنا ہی علم کسی عالم کے پاس ہے، وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو. اور ہم سب ایک شاگرد کی طرح ہیں، کہنے سننے میں غلطی جو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اور یہی آخری بات میں آپ کو کہوں گی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم جب تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو. تو آپ سب کے لیے یہی ہے کہ قرآن، ٹھیک ہے رمضان آیا، رمضان میں دورہ ہوتا ہے، حضرت جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے، ہم نے بھی کیا. تو اس کے بعد دورہ قرآن سے ہٹ کر بھی ہماری زندگی ہے، تو اسے قائم رکھیں، کوشش کریں ٹرانسلیشن سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، قرآن کی جو کلاسز ہیں ان سے جڑ جائیں، تاکہ ہم اس عمل کو جاری رکھیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تم ایک حرف پڑھتے ہو تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں اور اس کی نیکیاں 30 ہیں. تو آپ قرآن کو جتنی بار بھی کھولتے ہیں اس کو اجر ملتا ہے. اور فجر کے بعد پڑھے جانے والا قرآن جو ہے وہ آپ کی شہادت دے گا، آپ کی سفارش کرے گا. جب آپ کے بچے، جنہیں آپ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جن کو آپ دیکھیں اپنی جوانی دے دیتے ہیں، اپنا پیسہ ہر چیز ان پہ لگاتے ہیں، اس ڈے آف ججمنٹ والے دن کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، نہ شوہر، نہ ماں، نہ بھائی، نہ باپ، نہ بچے، کوئی نہیں. لیکن وہ قرآن آئے گا اور وہ گواہی دے گا. تو اس لیے قرآن کو سے جڑ جائیں اور کوشش کریں وہ تمام عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہاں ہم اب دعا کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم ہو رہا ہے، آج جمعہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے رحمان اے رحیم اے میرے پیارے پروردگار، ہمیں قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اے رحمان اے رحیم اے میرے پیارے پروردگار، ہم بہت گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن تیری مدد کے طلبگار ہیں، تیری عنایت کے طلبگار ہیں۔ پروردگارہ، جو بے اولاد تھے انہیں اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد عطا ہے کی انہیں فرما بردار بنا دے، جو نافرمان ہیں ان کو بھی فرما بردار بنا دے۔ پروردگارہ اے رحمان اے رحیم، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ پروردگارہ، جن سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ سب کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے باپ بھائی شوہر بیٹے سب کے کاروباروں میں برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، بے شمار عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ اے رحمان الرحیم اے میرے پیارے پروردگار، اے رب کعبہ اے رب محمد، اے میرے پیارے رب، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ اے پروردگار اے رحمان الرحیم اے میرے پیارے رب، اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے رحمان الرحیم، ہماری نسلوں میں کوئی بھی منکر اور کافر نہ ہو، سب مسلمان ہوں، ہماری تمام نسلوں میں جتنے بھی آنے والے ہیں سب تیرے فرما بردار ہوں۔ اے رحمان اے رحیم، جو انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دے، بالخصوص میرے بچوں کے دادا کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما، ہمارے نانا نانی دادا دادی رشتہ داروں میں جو بھی آپ تک پہنچ چکے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج وہ اور کل ہم ان کے پیچھے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے تمام نیک کام لے لے۔ پروردگار ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، بے شمار عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے کاروباروں میں اپنی رحمت اور برکت ڈال دے، ترقی دے دے۔ پروردگارہ اے رحمان اے رحیم، ہمارے دلوں سے حسد بغض کینہ کو دور فرما دے۔ پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، قیامت کی گرمی سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پروردگارہ رب موسیٰ، ہمارے لیے پل صراط کا راستہ آسان کر دے، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما اپنے حبیب کے صدقے میرے پروردگار۔ اے رحمان اے رحیم اے رب ابراہیم، اے میرے رب، ہم سے تنگ دستی کو دور کر دے، خوف اور گھبراہٹ کو دور کر دے، قرض کے بوجھ کو دور کر دے۔ اے رب اے میرے پیارے پروردگار، ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز کر دے، انہیں نیک بنا، ان کی نسلوں میں کوئی بھی منکر اور کافر نہ ہو، سب مسلمان ہو جو تیرے فرما بردار ہوں، تیرے دین پہ چلنے والے ہوں۔ اے پروردگار ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں تو تیرے بندے، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر دے۔ اے پروردگار ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بس تیری رحمت کا آسرا ہے، ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، توبہ کرتے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے میرے پروردگار، ہم بہت خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہے تو تیرے بندے میرے رب، ہے تو تیرے بندے۔ اے رب ہم تو سے دعا مانگتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔
اے پروردگارا ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے رب ابراہیم تو سن رہا ہے، ہمارے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے رزق میں برکت دے دے، ہماری اولاد میں برکت دے دے، ہمیں عافیت میں برکت دے دے، ہمارے گھروں میں برکت دے دے، ہمارے رشتوں میں برکت دے دے۔ اے پروردگار ہمارے دلوں اور روح اور جسموں کو پاک کر دے، ہمارا شمار اپنے نیک اور صالح بندوں میں کر دے، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر لے۔ اے رحمان اے رحیم اے رب موسیٰ تو سن رہا ہے، اے رب یعقوب اے رب موسیٰ اے میرے رب تو سن رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمارے گناہوں کو بخش دے میرے رب، تو ہمارے دلوں سے واقف ہے، ہماری تمام جائز دعائیں جو آج تک ہم نے مانگی اور جو ہم مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے رب میں پناہ چاہتی ہوں ہر شر سے، ہر گناہ سے، ہر آفت سے، شیطان کے وسوسوں سے، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ اے رب ہماری حفاظت فرما، ہمیں امان دے دے، ہماری حاجتوں کو سن لے، جو غیبی مدد بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا آنا۔ اے رحمان میں تجھ سے دعا کرتی ہوں ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے رحمان الرحیم ہم پر ہمارے بڑوں کا سایہ، ماں باپ ساس سسر کا سایہ سلامت رکھ، ان کو صحت تندرستی زندگی دے۔ اے رحمان الرحیم ہمارے نسبی اور سسرالی رشتوں میں محبتیں پیدا کر دے، ہمارے درمیان سے ہمیشہ کے لیے شیطان کو نکال دے۔ اے رحمان اے رحیم تو سن رہا ہے، تو سب کی سننے والا ہے، میرے پاس تیرے سوا ہے ہی نہیں کوئی جس سے میں طلب کروں۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل کر دے، ہمارے رشتوں میں برکتیں ڈال دے، ہماری اولاد میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی کاروباروں میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاروباروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کر لے۔ اے رحمان اور رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے ہم سب پہ وہ عطا کر دے، جس شر سے پناہ مانگی اس سے پناہ عطا فرما۔ اے پروردگار اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ جو بھی غلطی اور کوتاہی ہو جائے اس سے درگزر فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے رحمان اور رحیم ہماری تمام جائز دعائیں جو ہم تجھ سے بار بار مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کی کسی بھی لمحے ہم جب اسے مانگے تو اسے قبول کر لے۔ آپ سب اپنی دعائیں کر لیں تو پھر میں درود شریف پڑھ لیں گی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يصفون ولا نور الحمد للہ رب العالمین۔ جی آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقت میں برکت رکھی اور ہماری کلاس 12 بجے سے پہلے ہی کمپلیٹ ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ آپ میں سے جو بھی اب چاہتا ہے کہ آگے ویڈیو کال پہ بات کریں وہ پلیز مجھے بتا دیں، تو اس کے اکارڈنگلی ہم 5-10 منٹ بات کر لیں گے۔ تو ہماری اس کلاس کو میں اینڈ کرنے لگی ہوں۔ آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ کرے انشاءاللہ۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔